Good cold evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, the Middle East stands at a pivotal moment in history, long defined by sectarian divides, geopolitical rivalries, and cycles of conflict. The region now faces an urgent need for reconciliation and unity. But for that, we need to introspect some pressing questions. For instance, what drives sectarian strife? How can we overcome it? And how can we defeat extremist narratives in order to build a shared future? یہ ہے آج ہماری گفتگو کا عنوان جو آپ پشت پہ دیکھ سکتے ہیں. The Middle East at a crossroads from sectarian strife to shared future. And we are very grateful to our guest speaker. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر حسن عباس. He is a distinguished professor of international relations at the National Defense University in Washington, D.C. Previously, he served as the Quaid-e-Azam Chair Professor at Columbia University in New York. Dr. Abbas has written several acclaimed books, including The Return of the Taliban, Afghanistan After the Americans Left, Pakistan's Drift into Extremism, Allah, the Army and America's War on Terror, Pakistan's Nuclear Bomb, A Story of Defiance, Deterrence and Deviance, The Taliban Revival, Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier, and the latest one, The Prophet's Heir, The Life of Ali ibn Abi Talib. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. ایک ہی زحمت آپ کو ہمیشہ ہم دیتے ہیں کہ اپنے سیل فونز جو ہیں وہ سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. پروفیسر صاحب کی گفتگو کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوگا جس میں آپ بھی شریک ہو سکتی ہیں اپنے سوال، اپنے تاثرات، اپنی ایون کرٹیک اینڈ ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ بھی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ایسی ہو جو پروڈکٹیو ہو، جس میں مکالمے کو جنم دیا جا سکے. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے، اور مائکروفون ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنا اظہار خیال کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس گفتگو میں شریک ہو سکیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ ناؤ. پلیز ویلکم ڈاکٹر حسن عباس. میں بہت مشکور ہوں اور بہت احسان مند ہوں، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ، ڈاکٹر پرویز ہود بوائے صاحب کا اور بلیک ہول کی جو آرگنائزیشن ہے ان تمام لوگوں کا. میں آغاز اسی سے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر پرویز ہود بوائے کی جو انسپریشن ہے اس نے میرے لیے اور بہت سے میرے جیسے اسکالرس کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. جس کریج کے ساتھ، جس انفرادیت کے ساتھ اور جس بے باک انداز میں یہ انہوں نے اپنی اسکالرشپ کی ہے وہ بہت سے ہمارے مجھ جیسے لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں. جب موضوع کا ہم تعین یہ کر رہے تھے تو ارادہ میرا یہ تھا، جب میں نے انیشلی ریچ آؤٹ کیا بلیک ہول کو، آپ کو شاید یاد ہو پہلے ایک میری پرانی کتاب دا ریٹرن آف دا طالبان پھر ہماری گفتگو ہوئی تھی، مجھے بہت شاندار فیڈ بیک بھی ملا تھا. اس دفعہ میں جس کتاب پر انیشلی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ کانٹیکسٹ جس کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ یہ کتاب ہے دا پروفٹس ایئر، دا لائف آف علی ابن ابی طالب، جو اب حضرت علی کی بائیوگرافی ہے، جو پہلی بائیوگرافی ہے حضرت علی علیہ السلام کی جو ویسٹ میں کسی یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے. اب یہ عربی میں، فارسی میں، بلکہ فارسی میں لبنان میں بھی چھپی، ایران میں بھی چھپی، اور اب اس کا اردو ترجمہ بھی آیا ہے، اور اب یہ سندھی اور پشتو میں ترجمہ ہو رہی. لیکن مجھے بہت زبردست فیڈ بیک یہ ملا کہ میں اس کو کانٹیکسچولائز کر سکوں، اور اس کا بہترین طریقہ ہم نے سوچا کہ میں جو آپ کے پاس آدھے سے گھنٹہ 40 منٹ گفتگو کروں گا اور اپنے گزارشات پیش کروں گا، اس میں میں اس کو پہلے آج کے موجودہ مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے اس سے ریلیٹ کروں گا، کیونکہ یہ جو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے، یہ کتاب مجھے اسی لیے لکھنی پڑی. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ میرا زیادہ تر کام، ایک تو میں پہلے پولیس میں تھا اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں پاکستانی پولیس سروس میں رہا، اس جو وردی میں نے یہاں پہنی تھی اس پہ مجھے بہت فخر ہے. اور پھر میں ایز اے سیکیورٹی پریکٹیشنر بہت سا کام کرتا ہوں، وہی میری پہچان ہے، وہی میری کتابیں ہیں. تو مجھے لوگوں نے کہا یہ مذہب کی جانب آپ کیسے گئے؟ تو میں نے یہی لوگوں کو بتایا میں مذہب کی جانب نہیں گیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس طرح کے سیکیورٹی اور یہ دفاعی مسئلوں کو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہو، پاکستان میں، اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا میں، یا وہ مڈل ایسٹ میں ہو،
اس کے پیچھے جو یہ مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے پیچھے اصل میں فرقہ واریت جو ہے وہ پنہا ہے، اور وہ فرقہ واریت کا ایک اوریجنل سائیکل ہے جو باقی یہ کانسنٹرک سائیکلز کو نشو و نما کے لیے بخشتا ہے. تو اس لیے میرا یہ کام تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر توڑ ہے تو کوئی نہ کوئی جوڑ بھی ہوگا، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کیور تو ہوگی. وہ کیا ہے؟ اب آپ لوگ، میں بڑا خوش ہوں کہ آپ بہت سے یہاں نوجوان تشریف لاتے ہیں. میں نے تو یہ ایک اپنا میں تجزیہ پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ مجھ سے بہتر کیور ڈھونڈ سکیں گے اس فرقہ واریت کی، اس انتہا پسندی کی، اور اس ڈائریکشن لیسنس کی. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں کیونکہ انگریزی میں پڑھاتا ہوں تو میں بہت سے لفظ انگریزی کے استعمال کروں گا. اردو میری مادری زبان ہے، میں اس پہ بہت فخر کرتا ہوں، لیکن مجھے معاف فرمائیے گا، میں بہت سے لفظ انگریزی کے استعمال کروں گا اپنے فریم دینے کے لیے. تو ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ پروفیسروں کو ہمیں عادت ہوتی ہے کم سے کم گھنٹہ بولنے کی ایٹ اسٹریچ، لیکن میں آپ کو ایسی زحمت نہیں دوں گا. میں زیادہ سے زیادہ 40 منٹ 35-40 منٹ بات کروں گا. پھر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، جن کو میں اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں، ان سے انسپائر بھی ہوں، وہ ان سے تھوڑا سا مکالمہ ہوگا، اور پھر ہم آپس میں سوالات کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے، ہم جو اکیڈیمکس ہیں یا جو اسکالرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، کرٹیک ہمارے لیے بہت اچھا ہے. کرٹیک از ویلکم. میں اپنی کلاس میں کسی کو A+ یا A گریڈ نہیں دیتا جب تک اس نے مجھے کبھی کلاس میں چیلنج نہ کیا ہو. تو قطعاً کسی یہ ذہن میں رکھنے کی کہ برا لگے گا، ہاں جان بوجھ کے صرف اس لیے سخت سوال نہ کریں کہ سخت لگے، لیکن سخت سوال، کرٹیسزم، ڈفرینس آف اوپینین، یہ اسکالرشپ کی بنا اسی پر ہے. یہ میرا انٹروڈکشن تھا. میں نے 3 حصوں میں اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات یہ کہ جو موجودہ کراس روڈز پہ ہے، یا یہ جو مڈل ایسٹ میں کرائسس نظر آ رہا ہے، سیریا اس کا ایک آخری حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ عراق میں تھا، اس سے پہلے براڈر مڈل ایسٹ میں تھا، ایران سعودی پراکسی وار کے ذریعے تھا، پاکستان اس کا نہ صرف نشانہ بنتا رہا، پاکستان بھی اسی محور میں ہے. بہت سے لوگ اکثر آپ کو کہہ دیتے ہیں، یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہہ دینا، یہ جی سعودی اور ایرانیوں کی جنگ تھی، ہم بھی اس میں پھنس گئے. نہیں، آپ نہیں پھنس گئے، آپ اس کا مکمل بڑے شوق سے اور بھرپور انداز میں حصہ رہیں. لہٰذا ان کے اثر بھی ہوا آپ پہ، لیکن آپ نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی. لہٰذا ہم اس پہ پہلی بات یہ کریں گے کہ کس تناظر میں سمجھیں. تو میرے پاس 5 فریمز ہیں، 5 میجر پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ وے فارورڈ کیا ہے جو میں کیور کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا، یہ میری جنرل آبزرویشن ہے، پچھلے 15 دن سے میں پاکستان میں ہوں. میں کراچی میں رہا، لاہور میں رہا، ثوابی مردان گیا، جہاں میں نے پولیس کی نوکری کی تھی. وہ ان لوگوں کی جو جنروسٹی ہے پشتون کی، وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو میں ہمیشہ وہاں ضرور جاتا ہوں. اسلام آباد رہا، بہت سے لوگوں کو ملا، سیاستدانوں کو بھی ملا، لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو ملا، جو سرکار میں لوگ ہیں، چاہے وردی میں ہیں چاہے بغیر وردی کے، ان سب سے ملا. تو میرا کچھ جنرل سے تجزیہ ہے، اور میں اسی نتیجے پہنچا کہ اچھا کیور کیا ہے جو میرے نظر میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پھر میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ جو میری کتاب ہے حضرت علی علیہ السلام پہ، یہ کیا ہے، آپ سب کے لیے کاپی ایز اے گفٹ ہے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے. میرا خیال تھا کہ زیادہ لوگ ہوں تو صرف اسٹوڈنٹس کو ملے گی. میرا خیال ہے جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کتابیں ہیں، تو ایچ ون آف یو ول انشاءاللہ گیٹ اے کاپی. لیٹ می بگن. وہ 5 کیا زاویے ہیں جن 5 زاویوں سے ہم آج کے مڈل ایسٹ کو سمجھیں اور جو موجودہ کرائسس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں جو پہلا فلسفہ ہے، یا پہلا فلسفہ نہیں، جو تھیم ہے یا جو انڈر کرنٹ ہے یا جو ایک ریالٹی ہے، وہ ہے آتھرائٹیرینزم. آپ آج کے مڈل ایسٹ کو سمجھیں گے آتھرائٹیرینزم سے، خاندانوں کی حکومت سے. اچھا، یہ ضروری میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا خاندان برا خاندان. آپ نے بشر الاسد کا حشر دیکھ لیا، بہت لوگ ان کے حامی بھی تھے. جس طرح کی جیلیں اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنس تھیں، جتنے دردناک طریقہ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. صدام کا بھی ہم پہلے دیکھ چکے تھے. اور ان لوگوں کی باقی ممالک کی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آتھرائٹیرینزم کا میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ کو عرض کروں، آتھرائٹیرینزم کا ایک خاص مطمع نظر ہوتا ہے، ایک خاص نظر ہوتی ہے، ایک خاص لہجہ ہوتا ہے. وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ اس کی ریالٹی ہمیشہ آتی ہے انیکویلٹی کی صورت میں، کیونکہ اس میں لوگ برابر نہیں ہوتے. جہاں آتھرائٹیرینزم ہے، آتھرائٹیرینزم میں ڈائلاگ نہیں ہوتا، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک بالکل انٹرنچڈ رویے ہوتے ہیں. وہ انٹرنچڈ رویے پھر ریئیکشن کو کریٹ کرتے ہیں، وہ انٹرنچڈ رویے آپ کی پروگرس کو بھی روکتے ہیں. ایک تو یہ آتھرائٹیرینزم ہے جو مڈل ایسٹ کی ریالٹی ہے. دوسری ریالٹی جو ہے وہ ہے ماڈرن لیڈرز
میں انگریزی میں یہ پوائنٹس لکھا تھا, ماڈرن لیڈرز پڑھے لکھے ہیں بڑے, آپ مڈل ایسٹ براڈر میں جائیں, لیکن ٹرائبل ریالٹی, مجھے اس سے میرے استاد یاد آتے ہیں کراچی لاہور میں ماشاء اللہ ایف سی کالج میں سعید شفقت صاحب, میں سول سروسز اکیڈمی میں تھا, وہ پڑھاتے تھے, ان کا ایک آرٹیکل تھا ڈسکرپنسی بٹوین ڈیموکریٹک کریڈ اینڈ آٹوکریٹک ریالٹی پاکستان کے لیے. کریڈ ڈیموکریٹک ہے لیکن ریالٹی اس کے پیچھے آٹوکریٹک ہے. بار بار آٹوکریسی کبھی مارشل لاء کی صورت میں آتی ہے, کبھی جو لیڈر بنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہی حرف آخر ہوں, میں ہی عقل کل ہوں. یہ جمہوریت کا رویہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو عقل کل کہنا. اب آپ خود فل ان دا بلینکس کر دیں اپنی پسند ناپسند کے مطابق, لیکن آپ پیٹرن دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا عقل کل والا. بالکل ویسی ریالٹی ڈسکرپنسی بٹوین ڈیموکریٹک کریڈ اینڈ آٹوکریٹک ریالٹی میں مڈل ایسٹ نے, اب کیونکہ تعلقات ویسٹ سے بڑے شاندار ہیں, اپنے بچوں کو, پوتوں کو, پوتیوں کو, ہر ایک کو ویسٹ میں بھیجا, تو آپ حیران ہوں گے, آپ کو لیڈر آتھورٹی نظر آئیں گے, لیکن ان کے بچے بڑے پروگریسو ہیں, پروگریسو ہیں, باہر سے پڑھتے ہیں, کیا آکسفورڈ, کیا کیمبرج اور کیا ہارورڈ اور گیل, تو ان کے پاس نیریٹو ان کا بڑا پروگریسو ہے. لیکن ان کی جو جو یہ اربن فینومناز ہیں مڈل ایسٹ میں, جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ انتہائی ٹرائبل ہے, اور وہ ٹرائبلزم پہ مبنی ہے. عام لوگوں کے رویے یا وہ ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز یا وہ جو فیسلٹیز ہیں آپ کو ماڈرن تھنکنگ کی, پروگریسو ایٹیچیوڈ کی, لبرل میں کہہ رہا ہوں, میں لبرل ان ہمارے معاشروں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, لیکن میں لفظ بورو ویسٹ کی ہی کر رہا ہوں. وہ ڈسکنیکٹ ہے بہت بڑا, اور یہ ڈسکنیکٹ کسی نہ کسی طرح سے اب ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا ان قریب. تیسری ریالٹی جو ہمیں آج کے مصیبت کو سمجھنے کی مصیبت ہی میں اس کو کہوں گا, جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم نے فلسطین میں دیکھا, ایک ایسے ظلم و ستم کی داستان رقم ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور سب دیکھ رہے ہیں. چلیں کسی وجہ سے آپ کہیں اچھا ویسٹ دیکھ رہے ہیں, ویسٹ کا تو آپ کہہ دیں اچھا ہپوکریسی ثابت ہوئی, کچھ ہوا. ایسٹ بھی تو دیکھ رہا ہے, مسلم ورلڈ بھی تو دیکھ رہی ہے. اس تناظر میں یہ تیسری جو یہ میرے فیکٹرز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہیلپ کریں, اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ مجھے دکھائی کیا دیتا ہے, لیکن یہ وجوہات ہیں جس کے بنا پہ ماڈرن مڈل ایسٹ, اور مڈل ایسٹ کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں, ہم اس کو کہتے ہیں ساؤتھ ویسٹ ایشیا. ویسٹ نے ایک نام دیا نیئر ایسٹ, وہ تو اپنے حساب سے دیا, اس کے جو قریب تری وہ سارا نیئر ایسٹ ہو گیا, لیکن ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں یہ سارا مڈل ایسٹ, یہ سارا گلف اور آپ کا ریجن ساؤتھ سینٹرل ایشیا شامل ہے. تو میں صرف مڈل ایسٹ میں میری مراد سیریا یا عراق یا 4 ملک نہیں ہے, میں آپ کو یہ براڈر اس پورے خطے کی بات کر رہا ہوں. تیسرا جو یہاں پہ روح رواں ہے وہ ہے سیکٹرینزم. اچھا, اس سے بھی اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ لوگوں نے اس کو شروع میں کہا یہ پراکسی ہے سعودیوں اور ایرانیوں کی. نہیں, یہ بڑی پرانی کہانی ہے, اور سیکٹرینزم آپ کے ہاں انٹرنچڈ ہے رویوں میں. وہ سیکٹرینزم کسی صرف 1-2 مسلک کے بیچ میں نہیں ہے, یہ تمام مسالک کے بیچ میں. وہ ہر ایک اپنے آپ کو حرف آخر اور یہ سمجھتا ہے کہ وہی والے جملے جو میں نے پہلے کہے تھے, عقل کل, اور اپنے فتویٰ, وہ تکفیر, سب تکفیری ہیں. اس میں اس حمام میں سب ننگے ہیں, ہر ایک دوسرے کو غیر مسلم سمجھتا ہے. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بھی بہت زیادہ پرویسو ہے. لیکن ایک بات میں اس میں آپ کو کہوں گا کہ یہ اب اس وقت ڈومیننٹ نہیں ہے جتنا ڈومیننٹ آتھوریٹیرینزم ہے, اور جتنا ڈومیننٹ یہ ڈسکنیکٹ بٹوین ماڈرن لیڈرز اینڈ ٹرائبل ریالٹی ہے. یہ تیسرا میرا سیکٹرینزم ہے, اس کے اوپر بھی میں ابھی مزید آؤں گا ڈیٹیل میں. چوتھی بات جو ریالٹی ہے, اور یہ میں جہاں میں نے نیگیٹو بتایا میں آپ کو پازیٹیو بھی بتاؤں گا, اس پورے سینیریو میں یہ چوتھا میرا فیکٹر ہے نیو انیشیٹوز. اور وہ نیو انیشیٹو کیا ہے جس کی میں سب سے زیادہ داد دوں گا, وہ چائنا بروکرڈ پیس ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. کوئی مانے یا نہ مانے یا نہ ماننا چاہے, اور میں یہ بحیثیت پاکستانی بھی کہہ رہا ہوں, بحیثیت امریکن بھی کہہ رہا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, مجھے اس کے ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ چائنا نے جو یہ بروکر کیا سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں, اس کے امیجیٹ اثرات نظر آئے آپ کو سیکٹرینزم کا جو ٹیمپریچر تھا اس کے کم ہونے میں. اور چاہے ان کا مقصد ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جو کمپیٹ کرتے تھے, لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف, اور جو جنگ انٹرسٹ کی جنگ تھی جو اکثر مذہب کی جنگ بنا دی جاتی ہے, وہ نیریٹو سارا کول ڈاؤن ہونا شروع ہوا, جس کے اچھے اثرات نظر آ رہے ہیں. اسی میں جو یہ نئی سٹی اسٹیٹس آپ کہہ لیں, جس طرح ریاض ہے یا دوحہ ہے, یا یہ جو ماڈرن ہبز بن رہے ہیں,
اکنامک ایکٹیویٹی کے اعتبار سے وہ ریئلٹی موجود ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ ہے اربن میں اور رورل ایلیٹ میں, ان کے ماڈرن ایلیٹ میں اور لوگوں میں, اور وہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لیکن جو ماڈرن ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے ریاض میں یا دوحہ میں, خاص کر دوحہ نے بڑے زبردست انیشیٹوز وہاں پہ آ رہے ہیں, اور بھی ممالک میں, ابوظہبی میں کسی حد تک انٹرفیتھ کے حوالے سے یہ پازیٹیو انیشیٹوز بھی ہیں, ان کو آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. اس میں استنبول بھی شامل ہے, کاش کہ اس میں اسلام آباد بھی شامل ہوتا, سینٹرل ایشیا شامل ہے, ازبکستان نے جتنی اپنی ایٹیچیوڈ میں آتھوریٹیرزم کو چینج کر کے, اور انہوں نے سمجھا کہ سمرقند اور بخارا ان کی ٹریڈیشن تھی. یہ چوتھی بات ذہن میں رکھیے. پانچویں بات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, جو ریئلٹی آپ فیس کر رہے ہیں, وہ ہے یہ جو اس کا یہ اگزامپل ہے بروٹیلٹی ان غازہ اور فلسطین, لیکن اس ظلم و ستم کے اوپر جو آپ کی ہیلپ لیسنس ہے, میرے پاس کا کوئی اردو ترجمہ مجھے دوست کو ضرور مدد کریں گے بعد میں, ہیلپ لیسنس, ڈائریکشن لیسنس, کہ کیا کریں, کیسے کریں, کیا طاقت, کیا زور, کیا دنیا, کیا تیل کا پیسہ, کون سا اس رنگ کا بم اور اس نام کا اسلحہ. لیکن آپ اپنے گلوبل انٹرسٹ اگر آپ اس کو سمجھیں, انسانیت کے حوالے سے سمجھیں, میں نہیں کہہ رہا سارے مسلمان اکٹھے ہو کے چر دوڑیں, انسانیت کے حوالے سے تو ہے. جب ویسٹ تو نہیں کر سکا, چلیں ویسٹ کا تو انٹرسٹ تھا, میرا موضوع ویسٹ کا کسی دن پھر رکھیں گے تو میں اس پہ بات کروں گا. اس وقت تو مڈل ایسٹ کا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ریالٹی ہے, کیونکہ یہ اس قسم کے ہیومن رائٹس وائلیشنز آپ کے ہاں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ سب اپنی جگہ پہ کرتے رہیں. یمن میں بھی آپ نے کیا, یمن میں کتنے لوگ مرے آپ کو پتہ ہے, سوڈان میں, صومالیہ میں کتنے لوگ مرے. آپ کے ملکوں میں اس ریجن کے اندر جب قتل و غارت کا بازار گرم ہوا کسی جگہ, تو کیا کیا نہیں ہوا. نہ کسی کو اسلام یاد آیا اس وقت, نہ اس وقت کسی کو اپنے پروگریسو ویلیوز یا اکاؤنٹیبلٹی یاد ہے. یہ 5 ریالٹیز ہیں. معذرت چاہتا ہوں کہ میرا یہ نیریٹو سارکیزم لگے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے فیکٹس میں مبنی ہے. ان 5 ریالٹیز میں اب آپ دیکھیں, اب کیا سیریا میں ہوا. سیریا میں یہ ہوا کہ آپ دیکھتے رہ گئے اور گریٹر اسرائیل کی بنیادیں ایکسپینڈ ہو گئیں, اور مجھے بحیثیت امریکن یہ کہنے میں قطعاً کوئی یار نہیں ہے. آپ کا آج جو اخبار پڑھتے ہیں, آج جارڈن واٹر پہ, وہاں پہ پانی ایک ایک قطرے کو لوگ ترستے ہیں. وہاں ساری جنگ پانی کی جنگ ہے اور اکانومی کی جنگ ہے. آپ کا جہاں جارڈن کا پانی جاتا ہے وہ بھی آج چلا گیا, گولان ہائٹس بھی گئیں. اور یہ میں بحیثیت کسی ایک رنگ و نسل کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, میں یہ وہاں کی جو جنگ ہے اس میں جو ڈسپیرٹی ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور آج ہم نہیں جانتے کہ اس وقت سیریا میں جو گروپ ہیں وہ کتنے ہیں. جس طرح ہم یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو نہیں جانتے کہ ایک گروپ نہیں, یہ 15-16 گروپ ہیں. اسی طرح شام میں 6 گروپ ہیں. کوئی داعش کا حامی ہے, کوئی جو کرد ہیں ان کے ساتھ ہے, کسی کو ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے, کسی کو داعش سپورٹ کر رہا ہے. کس جبات النصرہ کس نے بنائی, کس نے اس کو کانسٹنٹ فیڈ کیا, اسرائیل نے. کیوں, ان کا اس وقت انٹرسٹ سرو ہو رہا تھا. اچھا, کس نے ایران کے جو پراکسی سے آپ جانتے ہیں حزب اللہ کتنا وہاں پہ ایکٹیو تھا, اس وقت نہیں ہے. اس وقت وہ ان کو ایسا پش بیک کیا گیا. کچھ سیریا کے لوگ ہیں, ان کی اتنی نیریٹیوز گڈمڈ ہیں. میں آپ کو مثال اس کے بارے میں ایک دیتا ہوں. یہ مجھے آج ایک دوست سمجھا رہے تھے جو ISKP اسلامک اسٹیٹ ان خراساں کی بات کر رہے تھے. TTP سے مقابلہ میں کر کے میں پھر اس اگزامپل پہ جاؤں گا. TTP میں اس وقت آپ کے پاس میجورٹی فٹ سولجر ہیں, جتنے لوگ آ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے, ان کو جو ان کے فٹ سولجر ہیں ان میں کمی نہیں ہے, بڑھ رہے ہیں لوگ. لیکن ISKP میں اگر 5 لوگ ہیں نا اسلامک اسٹیٹ آف خراساں میں, تو ان میں سے فٹ سولجر 1 ہے, یعنی جو جنگجو ہے وہ 1 ہے. 4 ان کے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا وہ لکھ رہے ہیں. ان کی آپ اپلیکیشنز دیکھیں, ان کی آپ ویب سائٹس دیکھیں, ان کا آپ اتنا ریفائنڈ نیریٹو دیکھیں, وہ لوگوں کو کس طرح اپنی سوچ اور اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو وہ انسپائر کر رہے ہیں, ریڈیکلائز کر رہے ہیں, جو بھی آپ نام دیں. اسی طرح جو اس وقت سیریا میں لوگ ہیں, اور میں کیونکہ سیریا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں ذرا احتیاط سے اس پہ بات کر رہا ہوں, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہاں یہ 6 بڑے گروپ ہیں. یہ 6 کیا کریں گے. اچھا, کیا جو ان کے اس وقت لیڈر ہیں جورانی, وہ تبدیل ہو گئے. آپ وہ دیکھیں ان کا CNN کا انٹرویو, ان کی تصویریں, وہ اب تو سوشل میڈیا کا جہاں بہت سا کچھ نقصان ہے وہاں فائدہ بھی ہے کہ آپ کو حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کے بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہوں تو پھر آپ ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن میں جو ڈفرینس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طالبان بھی اگر درست سمت میں آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بات کریں. میری جو طالبان کتاب ہے, میرا اس میں میرا ورلڈ ویو یہ ہے کہ آپ کو طالبان سے انگیج کرنا پڑے گا.
مجھ سے ابھی بھی کسی نے پوچھا یہ طالبان جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کیا کریں. میں نے کہا آپ کے بس میں تو ان کے گھٹنوں کو جا کے ہاتھ لگائیں, ان سے معافی مانگیں. 30-40 سال آپ نے ان کے اندر انویسٹ کیا, جب فائدہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے ان کو بھی دشمن بنا لیا اپنا. تو جن کا جتنا مرضی ایکسٹریم نیریٹو ہے, یہ ڈائلاگ اور گفتگو انتہائی اہم ہے. یہ کسی کو بھی یہ کہہ دینا کہ یہ فتویٰ اس کے اوپر یا یہ تکفیر کس پہ, یہ یہاں سوٹیبل نہیں ہے. اسی طرح وہاں بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ سب وہ داعش اور سب لوگ مل گئے, لیکن کچھ فیکٹرز تو کامن ہیں. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا, جو 6-7 بڑے گروپ ہیں, کہ یہ ہماری زمین ہمارے چھوٹے سے نیبر نے لے لی ہے. گولان ہائٹس بھی ایکسپینڈ ہوئی, دوسری جگہ پہ 15 میل آئے, اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو آپ سمجھیں نا کہ کس پہ اعتراض نہیں کرے, وہاں سے کچھ نہ کچھ مدد ہوگی. وہاں کی ریجنل پاور پلے ہے. اس میں اگر ان سب نے مل کے کوئی اپنا UN کا اس میں کام ہے, نیا کوئی ورلڈ ویو اسٹیبلش بنا لیا, جس میں کوئی حکومت بن گئی اور پالیسی ٹھیک ہوئی, عام جو انسان ہے ارسپیکٹو کہ اس کا فرقہ مذہب کیا ہے, وہ کرسچن وہاں بہت زیادہ ہیں, کرسچن کو بھی اتنی سیفٹی ملے جتنی مسلمان کو ملے, جتنی علوی کو ملے, جتنی شیعہ کو ملے, جتنی سنی کو ملے, تو بہت اچھا ہوگا. لیکن میں, اور میری دعا ہے, میری خواہش ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپٹمسٹ ہوں کہ ہوگا. لیکن جو میں نے آپ کو 5 فیکٹرز بتائے ہیں, ان 5 میں سے ایک پازیٹیو ہے, وہ والا ایران سعودی آؤٹ ریچ اور ڈائلاگ. باقی 4 نیگیٹو ہیں. جو بوئیں گے وہی کھائیں گے. ان 5 نیگیٹو ریالٹی میں سے خیر کیسے نکلے گا, میں بڑا خوش ہوں گا اگر پتہ چلے کہ ہم تو جو ریالٹی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا تو ٹوٹل فلاڈ انالیسس ہے, لیکن فی الحال مجھے اس میں سے خیر نظر نہیں آ رہی. یعنی کیوس, ڈائریکشن لیسنس اور ہیلپ لیسنس نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ فریم ورک ہو گیا. اس میں ہم سوال جواب آپ سے ہوگا تو مزید بات بھی کریں گے. میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ میرا زیادہ, میں یہ گلف اور ادھر کی بات زیادہ کر سکتا ہوں, سیریا ویسے نہیں جانتا, لیکن اتنا جتنا میں جا چکا ہوں وہاں پہ, اور وہاں کا مجھے سیریا کا ایک ہی ڈائنامک یاد ہے. 2000 غالباً آج سے 15 سال پہلے جب میں سیریا گیا تھا, کہ میں حیران تھا کہ آپ جیسے ہی سیدہ زینب سلام علیہ کے روزے کے اندر جائیں تو آپ کو ایک اور دنیا ہے, ابا ہے اور کبا ہے, اور آپ باہر جائیں تو خواتین تھیں, انہوں نے اسکرٹس پہنی ہوئی, کوئی ان کو کہہ نہیں رہا تھا, نہ اندر جانے والی ابا والی کو کوئی تنگ کر رہا تھا, نہ باہر جو ایک ویسٹرن سیکولر جا رہی تھی اس کو کوئی تنگ کر رہا تھا. بڑا اچھا بیلنس تھا اس اعتبار سے کہ ہر ایک ایوری ون از فری ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن وہاں جو جنگ چلی, کتنی اس میں حزب اللہ تھی, کتنی حماس کے یا اس طرح کے گروپس کے لوگ تھے, یا وہ کیا بیٹل لائنز بنی, وہ ہم سب کے سامنے, اس نے کیسے لوگوں کو انسپائر کیا. اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیے, وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اس کو ہم ایک لمحے کو چھوڑتے ہیں. مجھ سے بہت ویسٹ میں سوال ہوا, اور اس پہ سیریا کے اور اس ریجن پہ, داعش پہ, جب داعش آئی تھی تو سیریا اور عراق سے اس کی وہ نشو نما ہوئی تھی. عراق کی جیلوں میں جو لوگ بند تھے وہاں سے وہ آئے تھے. یہ عام بندہ جو ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, جو تھوڑے سے اس سے آپ لوگوں سے ایک سٹیج پیچھے ہیں, جو بک کسی ایونٹ پہ نہیں آئیں گے, ان کے نیریٹو جو انٹرینچڈ ہیں وہ کیا ہیں. جتنی اسلامی, اور میں بحثیت بڑا فخر کرتا ہوں اپنے مسلمان ہونے پہ, میں یہ ایز اے ٹونٹ نہیں کہہ رہا, جتنی ریلیجس نیریٹو کی کتاب آپ اٹھائیں گے, چاہے اہل سنت میں چاہے اہل تشیع میں, آپ کو 1-2 تھیمز کامن ملیں گے. دی اینڈ آف ٹائمز, آپ کو یاد ہوگا ہمارے وہ دوست ہیں مسعود, ڈاکٹر شاہد مسعود, ان کی مشہور کتاب ہوئی تھی, وہ مشہور ہی وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے لکھا اینڈ ٹائمز کیا ہے. چاہے کاپی ان کا بہت مشہور لوگوں نے کام کیا ہے, اس سے انہوں نے ڈرا کیا اور لرن کیا. جتنی کتابیں, میں کیونکہ پڑھائی لکھائی سے تعلق ہے, میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں سب سے مشہور کتاب کون سی ہے. سب سے جو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ یہ ہوتی ہے اینڈ آف ٹائمز پہ. ویسٹ میں بھی ایسے ہے, کرسچن بھی اینڈ آف ٹائمز کا انتظار کریں, جیوز بھی, وہاں بھی پاپولر ترین کتاب یہ ہے. آپ کے تمام مذہبی نیریٹیوز میں لکھا ہے کہ جو لاسٹ بیٹل ہے وہ وہاں ہوگی. اہل تشیع کے لیے امام زمانہ تشریف لائیں گے, اہل سنت کے لیے بھی امام زمانہ تشریف لائیں گے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے. یہ آپ کی انٹرینچڈ نیریٹو ہے کہ وہاں اینڈ لاسٹ بیٹل ہوگی. تو بہت سے جو لوگ گئے مذہبی انتہا پسند, چاہے اہل تشیع تھے چاہے اہل سنت تھے, وہ وہاں گئے اینڈ آف ٹائمز بیٹل کے لیے. یہ نیریٹو اب آپ نے اپنے اندر اتنا انٹرینچ کر لیا ہے اینڈ آف ٹائمز کی بیٹل کا. اور سیریا میں پتہ نہیں سیریا کا یہ مطلب تھا کیا تھا, لیکن یہ ریئلٹی بھی یاد رکھیں کہ جو نیریٹیوز آپ نے مذہبی کتاب اور فتوے اور خطیب اور اپنے ریلیجس لیے ہیں, جس کا ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہے, آپ ایک خام خیال, یہ بھی ریئلٹی مجھے چھٹی کہنی چاہیے تھی. ایک جو ایک اوور آل ورلڈ ویو آپ نے مذہب کا بنا لیا کہ میں انکمپیٹنٹ بھی رہوں گا, میں کرپٹ بھی رہوں گا,
ہم کو ماڈرن اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی, لیکن ایک میرا فائنل امام آئے گا, وہ سب کچھ آ کے سیدھا کر دے گا, چاہے وہ سنی امام ہوگا چاہے شیعہ ہوگا. یہ آپ نے انٹرنچ کر لیا. آپ نے وہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لفظ حرف آخر ہوگا, اتھارٹینزم کا ماڈل آپ نے لے لیا. اسلام کا جو آپ نے ہیرو یاد کیا, اس کی ہیرو کی پلورلزم کو, اس ہیرو کی ہیومینٹی کو نہیں آپ نے کبھی پہچانا. آپ نے کہا وہ گھوڑے پہ سوار ہوگا, اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا, اور ہر لفظ اس کا جو ہے وہ ایک کمال لفظ ہوتا تھا ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے. ایک اتھارٹینزم کو آپ نے اپنے مین اسٹریم نیریٹو کے اندر مقید کر دیا. میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے آپ پیش کریں. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ, میں جہاں جہاں بھی گیا, میں ذکر کرتا 15 دن سے, اور میں جینونلی مداح ہوں پاکستان کے عام لوگوں کی پولیٹیکل ایکیومن پہ. پاکستان کے عام لوگوں سے آپ آج سیاست پہ بات کریں, چاہے وہ پولیٹیکل بیٹل ہو ود پی ٹی آئی یا مسلم لیگ یا جو پیپلز پارٹی کے ہمارے ایڈیالوگز ہیں, وہ سب کا پولیٹیکل انالیسس, پولیٹیکل فلسفی کا انالیسس ہمیشہ مارولس ہوا ہے. یہ کیور پہ ہم پھنستے ہیں کہ نکلیں گے کہاں اس مشکل سے. میری نظر میں اس کے 5 پرنسپل ہیں, اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سننے میں آپ کو بھی اچھے لگیں گے یا آپ کو لگے گا کہ یہ بڑے پروگریسو ہیں. میں ان کی بنیاد بتاؤں گا, پھر کتاب کی بات سے کروں گا. وہ 5 پرنسپلز ہیں. اگر میرا تجزیہ ٹھیک ہے کہ وہ 5 نیگیٹیوٹیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اتھارٹینزم, ڈسکنیکٹ بٹوین لیڈرز اینڈ پیپل, سیکٹیرینزم, اور جو آپ کی یہ بروٹیلٹی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ نے حق سیکھا؟ کون سے حق کی بات ہے؟ جب آپ کے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ شیعہ مر رہے ہیں. وہ قرآن میں دیکھیں آپ نے کیا ہوا ہے, یا سنی کہہ رہے ہیں یہ شیعہ مر رہے ہیں, مرنے دو. آپ کو انسانیت کا نہیں, آپ نے اپنے فرقے کا دیکھا, میرے فرقے میرے مذہب کے لوگوں کو تو نہیں ہوا. یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سی انسانیت ہے, یہ دنیا کے کس مذہب میں ہے؟ یہ مذہب کے پرنسپلز ہم نے بشمول میرے, میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اس میں اتنا ہی میں بھی شامل ہوں, ہم سب شامل ہیں. یہ کون سے مذہب کے, یہ مذہب کا لبادہ جو ہے, یہ تو وہی والا مذہب ہے جو کارل مارکس کہتا تھا کہ آپ نے اس کو نشے کے طور پہ لے لیے اور آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, باتیں میری سخت ہیں, میں شکر گزار ہوں آپ ابھی تک احتیاط سے میری بات سن رہے ہیں. وے فارورڈ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا, پروموٹ ریلیجس لٹریسی. اس کے معنی یہ ہیں کہ جس مذہب کو مان رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں. میں نہیں کہہ رہا بریلوی کا پڑھیں, شیعہ کا پڑھیں, سنی کا, صوفی کا پڑھیں, اپنا مذہب تو پڑھ لیں. اور اس کی مثال میں آپ کو ایکٹیو ایگزامپل سے بتاتا ہوں. میرا آج کل کا ایک کام ہے, میں 2 کتابوں پہ, ایک آگے جس پہ کام کروں اس کا ذکر کروں گا, جس کی وجہ سے میں نے یہ سروے کیا. بری امام, میں اسلام آباد, میرے لیے انکیپیبل ہوں میں اسلام آباد وزٹ کو سمجھنے کے, اگر میں بری صاحب نہ جاؤں اور بار بار نہ جاؤں. تو بری صاحب پہ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کو لیا قائد اعظم یونیورسٹی کے, ہم نے کہا آپ نے صرف 2-3 سوال کرنے ہیں, ہر جانے والے سے پوچھنا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں, یہ جس ہستی کو سلام کرنے جا رہے ہیں وہ سلام کے قابل ہے, کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بیٹا لینے جا رہا ہوں, میرے پیسے ختم ہیں, میری والدہ بیمار ہیں. ان کو اچھا بالکل آپ دعا کرنے جا رہے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کریں, اللہ آپ کی قبول کرے. یہ بری صاحب کا پیغام کیا تھا؟ خاموش. اکثر نے جواب, میں داد دیتا ہوں ان کے سچ کی, انہوں نے جھوٹ نہیں لکھنے کی کوشش کی, انہوں نے خالی چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتا, خالی چھوڑ دیا وہ خانہ. 70% نے, اگر میں صحیح یاد ہے مجھے, تقریباً 70% نے خالی چھوڑ دیا. کچھ کو پتا تھا, کچھ نے کوئی قرآن کی آیت لکھی, کس نے اچھی بات جو اس کے دل میں آئی وہ لکھی. آپ کی جو پوری ٹریڈیشن جس سے آپ نے مذہب کو لیا, آپ نے اس کو انٹرنلائز نہیں کیا. ریلیجس لٹریسی, یہ سروے ہو چکے ہیں, یہ تھوڑی سی سینسٹیو بات ہے, لیکن یہ کیونکہ میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے تو میں آپ کو کرتا ہوں. سندھ کے اخبار ہیں, بڑے مین اسٹریم والے اخبار ہیں, اس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھیں کتنوں نے, 40% نے کیا کہا, انہوں نے خالی ہمارے خلفائے راشدین میں سے مختلف کے نام لکھ دی کہ یہ آخری نبی تھے. یعنی ریلیجس لٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب کو تو جانیں, یہ پہلی ریکوائرمنٹ. دوسری, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اب میری نظر میں, بلڈ برجز آف ڈائلاگ. اور میں یہ اپنی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا, لیکن میں نے اس سے سیکھا. میں شاید میرے وہ دوست یہاں بیٹھے ہوں, اکوڑا خٹک, مجھے کل بھی پرسوں موقع ملا, مجھے انہوں نے بلایا ریلیجس تھیولوجی پہ بات کرنے کے لیے. اس سے پہلے میں چند مہینے, 1 سال پہلے گیا. میرا سارا کام طالبان پہ ہے. میں ہمیشہ لکھتا رہتا تھا یہ طالبان کی فیکٹری جو ہے نا, یہ جہاد فیکٹری, یہ ہے حقانیہ. اور پھر میں نے سوچا, میں پلا بڑا خیبر پختونخوا پروونس میں ہوں, پولیس پہ میں نے کو پرانی بات ہو گئی 25 سال پہلے نوکری کی, لکھتا میں اس پہ ہوں, پاکستان میں سال میں 3 دفعہ آتا ہوں. طالبان کا میں ایکسپرٹ ہوں,
میں کبھی حقانیہ ہی نہیں گیا. میں نے پوچھا اپنے جو پولیس میں دوست ہیں یہاں پہ ان سے, انہوں نے کہا سر بالکل نہیں جانا, آپ یو ڈونٹ نو کہ وہاں کیا مسئلہ ہے. حساس ادارے والے دوست احباب سے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا سر کیسی بات کر رہے ہیں, نام آپ کا حسن عباس ہے, طالبان آپ کو تھریٹ دے چکے ہیں آپ کی کتاب پہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اچھا میرے نام میں کیا ہے, مجھے پتا تھا کیا کہہ رہے ہیں. کیا انہوں نے کہا آپ کا نام بڑا شیعہ ساؤنڈنگ ہے, آپ کو ان کو پتہ ہے کہ آپ شیعہ ہوں گے. کہا اچھا شیعہ بھی ہو گئے, طالبان تھریٹ بھی دے چکے ہیں. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ نہ جانا, اور اوپر سے آپ امریکن ہیں, تیسری بات نہیں کہ آپ وہاں امریکہ کے دفاعی ادارے میں پڑھاتے ہیں. میں وہاں گیا, میری زندگی کے بیسٹ سرپرائزز میں تھا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچانک, کیونکہ میں اچھی طرح ملا, انہوں نے مجھے کھانا, پٹھان تو اچھا کھلاتے ہی ہیں, پٹھانوں سے زیادہ جنرس اور جو ہے مہمان نواز کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے میری بات سنی, انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ آپ ہمیں, یہ میں بات آپ ہی کے پروگرام میں کر چکا ہوں, لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ ریپیٹ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لیکچر دیں اسلام ان امریکہ میں. تو میں نے ان کو کہا آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کتنی مسجدیں, تو جو ان کے سارے فیکلٹی اور سینئر اسٹوڈنٹس تھے کہانی, میرا جو اگر مجھے صحیح یاد ہے کسی نے کہا 200, کسی نے کہا 600, کسی نے کہا 800, میں نے کہا 3,500 مسجدیں. امریکہ میں کسی مسجد میں جانے سے, میں ہر طرح کی مسجدوں میں کسی نے کبھی نہیں روکا. میں ان کو مثال دے رہا تھا کہ ویسٹ میں اسلام پہ بہت شاندار کام ہوئے. انہوں نے کہا جی کیوں ہوئے, ویسٹ تو اسلاموفوب ہے. کہا ویسے اسلاموفوب نہیں ہے, ویسٹ میں وہ فریڈم ہے کہ کسی نے ان کو یہ فتویٰ نہیں لگایا اس کتاب کے اوپر, تو وہاں زبردست اسکالرشپ ہو رہی ہے. یہاں تو آپ لکھ نہیں سکتے چیزیں بہت سی. اس کی بھی ابھی میں مثال آپ کو دیتا ہوں اسی کتاب کی. میں اپنی بات واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کتاب تو آپ کو فری میں مل ہی رہی ہے, لہٰذا کتاب تو میں نے بیچنی نہیں ہے اس, لیکن میں مثال تو دے رہا ہوں آپ کو. یہ جب کتاب چھپی حضرت علی علیہ السلام کی, اور جارڈن نے ٹرانسلیٹ کی, ہر جگہ پہ چھپی, پاکستان میں یہ کتاب 6 سے 8 مہینے کسٹمز نے بلاک رکھی. کو ہم نے بالآخر پوچھا, میرے ایک دوست ہیں, میں نام ان کا لیتا ہوں, کراچی میں علی زیدی, انہوں نے مجھے کہا یار میں نے وہ عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم کو بتایا, تو انہوں نے تمہاری کتاب مانگی, فیڈ ایکس کرو. میں نے کہا $450 کی 3 کتابیں فیڈ ایکس ہوتی ہیں, اپنے پبلشر کو کہا. اس کے بعد میں نے ان کو یاد دلایا, میں نے کہا زیدی شاہ صاحب یہ کتاب بین کی ہوئی ہے آپ نے پاکستان میں, اس کے جو ہے پائریٹڈ ایڈیشن موجود ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا پوچھ تو دیں مجھے کسی کسٹمز والے سے, اس میں کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا یہ آپ نے حضرت علی کی تصویر لگائی ہے سامنے. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ کو ارطغرل ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے ہر وقت, اس یہ ارطغرل ڈرامے کا ہر پاکستانی وہ کائی ٹرائب کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے. یہ کائی ٹرائب کا جو آفیشیل پینٹر تھا سنی تھا, آٹومنز نے اس کو کہا کہ ہمیں یہ دکھاؤ کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں تو کیسے لگتے ہیں. تو اس نے اتنا خوبصورت اور کلرفل نقش کھینچا, یہ ہم نے برٹش لائبریری سے لیا. میں نے کہا اس میں تو ہم نے چہرہ بھی نہیں دکھایا, اس میں کون سی مذہب کی, اب کسی نے کتاب نہیں کھولی. یہ میں آپ کو مینٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے. لہٰذا کیسے ہوگا, آپ نے سوچ لیا نا یہ علی پہ کتاب ہے, ایک پروفٹس ایئر کہہ دیا, ایک نام حسن عباس ہے, اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ. اب کیا نکالیں گڑبڑ, اندر پڑھنی تو ہے نہیں, یہ کوئی بیماری کو مصیبت نہ پڑ جائے جملہ پڑھ کے, تصویر پہ ہی پہلے صفحے ہی وہ بڑے شرمندہ ہوئے. پھر مجھے بالآخر میں نے خواجہ آصف صاحب کو کہا, جب وہ آئے انہوں نے مجھ سے کتاب, میں نام یہ پبلک آپ کا ان کے لی, ان کو پسند آئی. میں نے کہا جناب علی کتاب تو پائریٹڈ ہے, بلاک ہوئی ہوئی ہے. اپروچ کی بات میں کر رہا ہوں, کیسے یہ ٹھیک ہوگا. بلڈنگ برجز. مجھے طالبان کے, میں ان کو طالبان تو نہیں کہنا چاہیے حقانیوں کو, بل وہ ان کا اپروچ ان کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا ہم اس کا پشتو میں ترجمہ کریں گے. اب دوبارہ بلایا, انہوں نے مجھے کہا, میں ان کو داد دیتا ہوں, انہوں نے کہا جتنی کتابیں آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میں آئی ہیں, بڑی پروگریسو اپروچ ہے, جو کتاب آپ لائیں گے ہم لائبریری میں رکھیں گے. یہی بات میں سید جواد نقوی کے پاس گیا, کراچی میں شیعوں کے اہل تشیع کا بہت بڑا ایونٹ مدرسہ ہے لاہور میں, تو میں نے ان کو پوچھا, انہوں نے اپنی لائبریری دکھائی. میں نے کہا حضرت وہ ذرا مجھے انگریزی سیکشن مل جائیں, عربی فارسی تو مجھے زیادہ نہیں آتی. انہوں نے کہا انگریزی کی تو کتابیں نہیں. میں نے کہا آپ اپنے ماڈرن ریلیجس اسکالرس کو پیدا کریں, پروڈیوس کر رہے ہیں بڑا, ان کے پاس ایک بھی کتاب انگریزی کی نہیں. انہوں نے کہا آپ لے آئیں, وہ بھی بڑے اوپن تھے جیسے حقانیہ والے اوپن تھے. اس پچھلے ہفتے مجھے پنجپیر جانے کا اتفاق ہوا, میں ثوابی میں ایس پی رہ چکا ہوں, اور مجھے یہ بات کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ میرا بہت ہی نیگیٹو ویو تھا, کیونکہ وہ سلفی ایک ورلڈ ویو ہے جو جس کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. ہاسپٹیلٹی اگین وہ تو پشتون پٹھان کا آنر ہے, تو وہ تو انہوں نے مجھے پتا تھا, وہ دشمن بھی ان کے گھر پہ آئے گا تو وہ اس کو دیں گے. میرے ایک دوست یہاں پولیس والے بیٹھے ہیں میرے ساتھ تھے, ان کو میں اپنی دوستی میں حفاظت کے لیے ساتھ, میں نے کہا آپ میرے چلیں.
کیونکہ شاگرد ہیں تو میں یہ لبرٹی لے سکتا تھا ASP صاحب کے ساتھ. اب وہاں گئے, جتنی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی, اور جو مجھے زبردست, کوئی ہم نے کسی طرح کی نیگیٹو بات نہیں. مجھے اس سے ہی سمجھ آیا کہ جو میں دنیا میں امریکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں سب کو, ریکنسیلیشن, ڈائلاگ, یہ رٹا لگانے والی بات نہیں ہے. جب بھی ڈائلاگ کے لیے آپ کسی کے پاس جائیں گے, اس حضرت علی کی کتاب پہ بھی مجھے اگر ایک لیسن ملا, میں سعودیہ بھی اس کے لیے گیا, میں حیران ہوا کہ لوگوں میں, ہمارے انہی لوگوں میں جن کو آپ نیگیٹو سمجھتے ہیں, تھوڑی سی محبت, تھوڑی سی ایفرٹ, ایک قدم کا اٹھانا آپ کو حیران کر دے گا کہ لوگ ملنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں. لیکن کوئی کوشش کرے تو ہے. کسی کو آپ نے فلاں کی چابی دے دی کہ یہ کشمیر میں ادھر جانا ہے, تمہارا یہ نام ہے تو اب تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. کسی کو آپ نے کہا سریا میں شیعہ ہو, تم نے بی بی زینب کو نہیں بچانا, وہ 1400 سال سے وہاں دفن ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ 3 دفعہ حل چلا تھا, وہ روزہ پھر بن گیا. اس سوچ کو بچائیں, بلڈنگ تو بچ جائے گی, جن کی وراثت ہے وہ بچا لیں گے. اس کے پیچھے آپ اپنا جہاد بنا کے جائیں گے اپنے ملک کی بجائے, تو آپ ایک ڈفرنٹ کیٹیگری میں آئیں گے. یہ سب جنگیں لڑی نا آپ نے دوسری جگہ پہ جا کے. پہلی بات تھی پروموٹ ریلیجس لٹریسی, دوسری بات بلڈنگ بریجز آف ڈائلاگ, تیسری بات دیکھیں یہ کیسے ڈائلاگ ریکنسیلیشن شروع ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں بھی کیسے ہوگا, یہ میں پرنسپلز ڈرا کر رہا ہوں. کیسے شروع ہوگا؟ شیئرڈ کازز سے. کوئی شیئرڈ کاز, جو کنفلکٹنگ بات ہے وہ نہ شروع کریں آپ اس سے شروع کریں جو جوڑ ہے. اور میں یہ حیران ہوا, اس میں اب مثال میں جس کتاب کے لیے بات کر رہا ہوں اس کی دینا شروع کروں. میں یہ میں ایک مکسڈ بیک گراؤنڈ سے ہوں, اہل تشیع اہل سنت کے 3 جنریشن سے. میرے دونوں پیرنٹس میں سے مختلف سیکٹ سے تھے. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا جب میں نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب پہ کام کیا کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی جو مین ٹریڈیشنز ہیں حضرت علی پہ, وہ سب کامن ہیں. جتنی آتھینٹک سورسز ہیں وہ سب کامن ہیں, لیکن لوگوں نے چھوڑ دی ایک دوسرے سے. میں آپ کو بھی مثال دوں گا کہ کتنا بڑا المیہ ہم نے کیا. میں حضرت علی علیہ السلام کی بھی مثال دے رہا ہوں, اسلام میں بہت سی بڑی بڑی شخصیات ہیں, میں مثال ایک دے رہا ہوں جن پہ زیادہ کام ہوا. فوکس آپ نے شیئرڈ کاز پہ کیا. لاسٹ بات, آپ کو اپنے جو ریلیجس ایتھکس ہیں ان کو ریکلیم کرنا ہوگا. اچھا یہ مجھ پہ اعتراض ہو سکتا ہے بعد میں بار بار پرویز ہود بھائی صاحب کی طرف دیکھتا ہوں, مجھے یاد آتا ہے پرویز صاحب کیا اس پہ اعتراض کریں گے ان اسکالرلی وے. وہ کہیں گے بھائی آپ مذہبی, یہ ایتھکس کو مذہبی کیوں کہہ رہے ہیں, اور وہ صحیح سب جواب ہے. یہ ایران نے یہ کیا تھا 1979 میں, انہوں نے 2 سال کے لیے اپنی یونیورسٹی بند کر دی. کیمسٹری اسلامک کیمسٹری ہوگی, فزکس اسلامک کیمسٹری, فزکس ہے, کیمسٹری اس کو, اسلام یہ کرسچن نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارا فتح کا نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم لفظ اسلام لگا دیں, میں وہ بات نہیں کر رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا مسلمان ہیں تو مسلمان فریم ہی استعمال کر لیں ایتھکس کے لیے, اگر کوئی اور نہیں کرنا تو. کیونکہ میں اب آپ کو ویسٹرن سکھاؤں گا تو آپ کہیں گے ویسٹرن ہمیں سکھا رہے ہیں, چاہے اپنی آئیڈینٹی پہ ہی چلے جائیں. وہ کیسے ہوگا؟ مذہبی ایتھکس کیا ہیں, یہ میں تمام آپ کو مختلف مکاتب کے جو اسکولز آف تھاٹ ہیں, میں ان کی پڑھ کے بات آپ کو ایک جملے میں اگر میں آپ کو بتاؤں, اور یہ اس میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ چیلنج کریں, میں آپ کو نام کتابوں کے اور اسکالرس کے کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں. 3 لفظ مجھے سمجھ آئے اسلامک ایتھکس میں: جسٹس, میرٹ, کمپیشن. انصاف, جس کا حق ہے ایکول اس کو حق ملے. کمپیشن کی اردو کیا ہوگی؟ رحم دلی. اور سیلف لیسنس. اچھا یہ فریم ہے. اس میں آخری بات میں کرتا ہوں, پھر میں 2 باتیں سے حضرت علی کی کروں گا, پھر ہم آپس میں گفتگو کریں گے. ابھی ایک کانفرنس تھی جس کے لیے میں آیا, انسٹیٹیوٹ فار ریجنل اسٹڈیز, شاید وہاں سے کچھ دوست ہمارے اسکالر آئے ہوں یہاں پر. ان کی کانفرنس تھی یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی, کہ پاکستان کے ماڈل کو آپ کیسے انٹرنیشنل پچ کر سکتے ہیں, پاکستان کی آئیڈینٹی کو. تو ہماری بات ہوئی, میں نے اور بہت سے اور اسکالرز نے بھی کہا, ہم نے کہا دیکھیں اس وقت دنیا میں اسپریچول ویکیوم ہے, آپ تو یہاں کا چپا جو ہے وہ صوفیاء اور اولیاء کے کام سے بھرا ہوا ہے. آپ کراچی میں اتنے عبداللہ شاہ غازی جائیں, وہاں سے آپ سیون چلے جائیں, وہاں سے آپ پاک پتن چلے جائیں, وہاں سے آپ وارث شاہ کے پاس جائیں, لاہور میں آپ بلے شاہ چلے جائیں, پھر آپ بری صاحب کے پاس آ جائیں, آپ رحمان بابا, ہر جگہ کے اوپر. لیکن یہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں بنی. آپ ہر ایک کو یہ کہتے رہے کہ اسلام اس بر صغیر پاک و ہند میں آیا تھا صوفیاء کے ذریعے, لیکن وہی ہوا صوفیاء کے کہ آپ نے کہا مجھے بچہ مل جائے, میرا بیمار ٹھیک ہو جائے. اس نے کہا کیا ہے, آپ حیران ہوں گے. اور یہ آپ ذرا تھوڑی سی سرچ کریں, صرف یہ 6 بڑے نام جو میں نے لیے ہیں,
ہر ایک کا صرف یہ دیکھیں کہ اب تو چیٹ جی پی ٹی نے مسئلہ حل کر دیا ہے, تھوڑا آسان ہے. پوچھ ہی لیں وارث شاہ کی کیا تھیوری تھی, تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی میں بھی یہ آ جائے گا. ہر ایک کا, جتنے میں نے 8-10 نام آپ کو لیے ہیں, پلورلزم اور ٹالرنس فار دی ادر آپ کو نمبر 1 ملے گا. یہ تھا پرنسپل. رومی, جلال الدین رومی ہر ایک جانتا ہے. میں شرطن آپ کو کہتا ہوں, دنیا کی کسی بڑی کتاب کی دکان پہ چلے جائیں, امریکہ میں یہ عملاً کر کے دیکھ چکا ہوں, آپ کو قرآن شریف کی شاید ایک کتاب مل جائے ضرور. اب وہ چاہتے تھے کہ وہ سمجھیں کہ مذہب کیا کہہ رہے اکثر, لیکن آپ کو رومی کی کتاب ملے گی, ایک نہیں 2 سے 3 سے 4 کتابیں مختلف رومی پہ ملیں گی. جلال الدین رومی, اب یہ میں گستاخی نہیں کر سکتا, جلال الدین رومی تو سب اولیاء کے استاد تھے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ بلے شاہ کا ورلڈ ویو کوئی کم امپورٹنٹ تھا؟ ٹرکی نے ایک مارکیٹ کیا, آپ اپنے آپ کو بلے شاہ نہیں یاد دلا سکے. آپ کو مارکیٹ اگر آپ کو کرنا ہے, یہ $150 بلین آپ کو شارٹ ہے نا, جس کے لیے قرض کے لیے کہ آپ ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, آپ کو میں شرطن کہتا ہوں آپ کو $300 بلین نہ مل گیا, آپ کہیے گا آپ اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو تو پیش کر کے دیکھیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, مشہور ان کا ٹی وی چینل ہے, پولیس میں پہلے وہ ہوتے تھے, وہ ان کا جملہ یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ویسٹ والوں کا رنگ لال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ تھپڑ مار مار کے منہ کا رنگ لال کر دیں کہ میں بھی ویسا لگوں. آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے, آپ کے اپنے صوفیاء ہیں. آپ سے ابھی میں پوچھوں گا نا کسی نے سوکریٹیز پڑھا ہے تو آئی ایم شیور کہ آپ کہیں گے پڑھا ہے. آپ سے پوچھوں گا الغزالی, میں کرنا نہیں چاہتا, شرمندگی ہوگی ہم سب کو, مجھے بھی. الغزالی کس نے پڑھا ہے, ابن خلدون کس نے پڑھا ہے, چلیں پڑھا ہے 2 نے, تھینک یو, 4-5 لوگوں نے پڑھا ہے, میجورٹی ہمارے لوگ نہیں پڑھتے. اپنی آئیڈینٹی یہ آپ کو بچائے گی اس کراس روڈز پہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں. اپنے لوکل انڈیجنس اسکالرز. اچھا, اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, گندھارا سیولائزیشن, بدھزم کا بیس آپ کے پاس ہے. پوچھیں تو صحیح کسی سے رام کہاں پیدا ہوا تھا. جتنی سکھوں کا, یہ کرتارپور والا واز این آؤٹ اسٹینڈنگ انیشیٹو, جس کا بھی تھا, فورن آفس کا تھا, فوج کا تھا, ایسائی کا تھا, جس کا تھا میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. مجھے ابھی ریسنٹلی میں کیونکہ ایسے ادارے میں ہوں جہاں انڈینس پاکستانیز ہمارے سب شاگرد ہوتے ہیں, آتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور ہم ان کو ملاتے بھی ہیں جہاں جہاں ملا سکیں. کبھی باہر کے ملکوں میں ان کو اکٹھا کرتے ہیں. وہاں مجھے انڈیا کے جو سینئر ترین ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کرکٹ ہی کھیلنے پاکستان کے ساتھ, ہم یہ اس ضمن میں بات کر رہے تھے, تو ان سے میں نے کہا اچھا کو مجھے آپ نیگیٹو باتیں تو بہت بتا رہے ہیں, کوئی پازیٹیو لاسٹ کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے مجھے کہا پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے کہ جب کرتارپور ہوا تو ہمارے ہاں سینئر موسٹ لیول پہ انڈیا میں مشکل پڑ گئی, کیونکہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو یہ وہ جو سرحد ہے پاکستان انڈیا کی, اس کے طرف کچھ صوفیاء کی قبریں ہیں. انہوں نے کہا جی یہ 3 بڑی صوفیاء کی قبریں. انہوں نے کہا پھر ہمیں وہ بنانی پڑیں گی, چاہے انیشیٹو سیکورٹی ڈریون ہو, لیکن کیونکہ اچھی محبت کا پیغام تھا, انڈینز تیار تھے کہ وہ جواب میں آپ کے لیے صوفیاء کی درگاہیں کھولیں. ابھی بھی آپ کہیں میں نے اجمیر جانا ہے تو میرا نہیں خیال آپ کو رکاوٹ ہوتی ہے, جو مجھے علم ہے. پوائنٹ میرا وہی ہے, آپ کو آئیڈینٹی سے, اپنے مذہب کی شناخت سے, جو آپ کے پرنسپلز ہیں انہی سے لوگ اکٹھے ہوں گے, اور بڑا آسان ہے. اب میں صرف 5 میں زیادہ میں نے 35 منٹ لے لیے, لیکن آخری 5 منٹ میں اس کو ریلیٹ کیسے کرتا ہوں. یہ کتاب جو میں حضرت علی علیہ السلام پر ہے, یہ اصل میں ایک چیپٹر تھا جو میری اب آنے والی کتاب ہے, جس کے لیے میں ریسرچ پچھلے 8 سے 10 برس سے کر رہا ہوں. اس کا نام ہے اے پیپلز ہسٹری آف اسلام. اس کا سب ٹائٹل ہے ٹیلز آف مسٹکس, پلگرمز اینڈ دی آرڈنری. میرا کلیم ہے میں کوئی دنیا کی بڑی درگاہ نہیں ہے, ہماری مزار نے سب سے بڑا مزار کائنات کا تو مدینہ میں, وہاں سے شروع کر کے کیا کربلا, نجف, مشہد, ترکمنستان, آذربائیجان, سیریا, ٹرکی, آف کورس جارڈن, انڈیا, پاکستان, جو بڑی درگاہ میں وہاں پہ گیا. میں اس کی میں نے کہانی لکھ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو عام مسلمان کی اساس ہے, یہ جو ویسٹ کبھی غلطی سے سمجھتا ہے یہ القاعدہ میں چھپی ہوئی ہے, یہ داعش کے پاس ہے, یہ کہیں طالبان کے پاس تو نہیں ہے, یا یہ حقانیہ میں ہے, یا دیوبند میں ہے, بریلی میں نہیں. یہ اس عام انسان کے دل میں موجزن ہے جو یہ محبت کا سفر طے کرتا ہے کہ میں کسی کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا یہ ان کے فرزند ہیں, یا ان کے داماد, یا ان کی بیٹی ہیں, یا ولی ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں. یہ جو نیریٹو ہے اور جو ان لوگوں کی سوچ ہے وہ مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ آئیے کچھ ان کے دل کا کیا تعلق ہے.
وہ کہانی لکھنے کے لیے. اس میں سے یہ ایک چیپٹر نجف پہ تھا جو میرے پبلشر سے بات چلی اور ہم نے کتاب لکھی. میں صرف 5 جملوں میں کہوں گا اور اس کو ریلیٹ کروں گا 5 پرابلمس کے ساتھ, حضرت علی کی 5 باتوں کو. یہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک کال ہے, وہ انگریزی میں مجھے یاد ہے, میں ترجمہ ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں. آپ میں سے نہج البلاغہ کچھ لوگوں نے پڑھی ہے, کوئی ہاتھ اکٹھا کر, بہت 5 7 8. بڑا اس کا اگر انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو بڑا نیا اچھا ترجمہ آیا ہے. طاہرہ قطب الدین صاحبہ عربک لٹریچر کی استاد ہیں بہت بڑی, اب آکسفورڈ میں آج کل, اور وہ فری ہے انٹرنیٹ پہ, آپ جائیں تو وہ آپ کو نہج البلاغہ کا اچھا انگریزی ترجمہ ملے گا, جو اردو کا سید رضی کا ہے, اردو کے اور بھی ہیں, بہت لوگوں نے اس کی سمریز بھی چھاپ دی ہیں. اب نہج البلاغہ پہلے ہی سمری ہے, تو اس کی مزید سمری جو ہے پھر وہ اس میں لوگوں کا باعث آتا ہے کہ اس میں یہ ایڈ کر دیں, یہ نکال دیں. ان کا کال ہے کہ یہ نالج اور ایکشن یعنی عمل اور علم اس کا ہر وقت کا ساتھ ہے. اور علم جو ہے, یہ میں ایگزیکٹ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, علم جو ہے وہ آپ کو عمل کی جانب گامزن کرتا ہے, لیکن اگر عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو علم اس سے لے لیا جائے گا. مجھے یہی لگتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کوئی مذہبی یا خطاب کرنے نہیں آیا, لیکن میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ, اگر آپ کے عمل میں نہیں ہے تو اس لا الہ الا اللہ کی جو ایسنس تھی وہ آپ سے لوز ہو جائے گی, خالی جملہ رہ جائے گا. اور یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے اکثر مسلمانوں کے یہاں. دوسری بات, یہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا, یہ عام میں اپنی طرف سے کہوں تو مجھ پہ فتویٰ لگ جائے. پریئر وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریڈنگ وداؤٹ کنٹمپلیشن از ناٹ ویلیوبل. مطلب ہی نہیں پتا قرآن کی آیت کا, پڑھے جا رہے ہیں. اب ثواب ہے, اب یہ فتویٰ اللہ خیر کرے, پڑھیں ضرور, بہت ثواب ہے. ہمیں تو پتہ ہے 3 ہر لفظ پہ ثواب میں 100 دفعہ ایسے ہی ہے. اس کا ترجمہ نہیں پڑھا, مطلب نہیں پتہ. کتنوں کو پتہ ہے؟ یہ واحد ملک ہمارے میں سے ہے جہاں رٹا لگا کے آپ عربی سکھاتے ہیں. تھوڑی سی اور ایفرٹ سے سیکھ لیں, کوئی پرپز ہے نا کہ ترجمہ نہیں پڑھنا. یہ وہ کازز ہیں جس نے آپ کا مڈل ایسٹ کا کرائسس کیا ہے, جو ڈسکنیکٹ ہے نا آپ کے کہنے میں اور عمل میں, یہ وہ ڈسکنیکٹ ہے. تیسرا, جتنا کچھ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں پڑھا اس سے مجھے سیلف لیسنس کے سوا کچھ نہیں ملا. جس وقت خلیفہ وقت بھی بن گئے, انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا میرا کوئی ثقیفہ میں ڈفرنس تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو میں جو ہے جو کون کھڑا ہوا تھا میں دوسری طرف, اس کو نہیں کچھ ملے گا. یہ سوال نہیں تھا. صرف سوال یہ تھا کون میرٹ پہ ہے, کون میرٹ پہ نہیں ہے. اس کا پرنسپلز بھی اسلام نے کبھی دیے. سب سے آپ کا شاندار جو ڈاکومنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا خط مالک الاشتر کے نام. ضرور پڑھیں. میں نے وہ مجھے پہلی دفعہ پڑھا تھا. ملک معراج خالد پاکستان کے اسپیکر تھے, پیپلز پارٹی کے, بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں, انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیا. اچھا وہ آپ پڑھیں, میں عام طور پہ پڑھتا ہوں اور میں اس پہ بات اختتام اپنی کروں گا. تو وہ لیٹر جو ہے وہ اس کے میں کچھ جملے نکال کے میں لکھتا ہوں. میرے ویسٹرن بھی ہوتے ہیں پاکستان, تمام میرے زیادہ تر اسٹوڈنٹ مسلمان ملکوں سے ہوتے ہیں, امریکہ میں, عرب ممالک سے. وہ میں کوٹ لکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک کوٹ اس مالک الاشتر کے نام کے خط سے پوچھتا ہوں یہ کس نے کہا ہے, تو کوئی کہتا ہے سقراط نے کہا ہے سر. وہ کہتا ہے سر یہ لگتا ہے یہ اصل میں سقراط افلاطون نہیں ہے, یہ تو جو امریکہ کا تھامس جیفرسن ہے وہ تھا. وہ کہتا ہے لنکن تھا. کہتا ہوں نہیں, علی ابن ابی طالب ہے. تو وہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی ٹریڈیشن نہیں پڑھی. جوڈیشری کے کرائٹیرین ہے, میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھوں, کو جج یا وکیل یا ہوں, تو آپ حیران ہوں گے کہ جج کی یہ کوالیفیکیشنز ہیں, یہ تو آج کی بالکل ہو بہو ماڈرن ہے. اچھا میں نے بہت, اب یہ سب میں واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں یہ کہ میں نے بہت سے اہل تشیع اہل سنت اسکالر سے پوچھا کہ چلیں باقی تو باعث آپ کا سیکٹرینزم رہ گیا نا, کہ حضرت علی کا نام ہی لیا تو آپ نے کہا یہ نہ کوئی کہہ دے شیعہ اور اس سے ہم بچ ہی جائیں. لیکن آپ مالک الاشتر کے نام کا خط ایڈمنسٹریشن کا تھا, وہ تو خدا را پڑھ لیتے. تو مجھے وہ جواب ملا جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا, یہ مالک الاشتر جو تھے یہ حضرت کون تھے, اور یہ تو حضرت عثمان کے خلاف تھے. میں نے کہا بات سنیں, یہ مالک الاشتر جب حضرت عمر نے میجر جنگ کی تو اس کے سپاہ سالار تھے, اور یہ حضرت علی سے پوچھنے آئے کہ میں عمر کا ساتھ دوں. انہوں نے کہا بالکل دو, سپاہ سالار بنو. وہ سپاہ سالار تھے حضرت عمر کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین صحابہ میں سے تھے. لیکن کیونکہ آپ نے باکس کر لیا نا, یہ شیعہ کے قریب ہیں, علی کے, یہ فلاں کے قریب ہیں, آپ کو یہی بھول گیا کہ ان میں سے صحابی رسول کون ہے اور نبی کے قریب کون تھا. کیونکہ آپ نے اپنی دشمنی میں باعث کیا, آپ نے کہا یہ مجھے بغض ہے, علی کے دوست سے مجھے بغض ہے, اس کو نہیں مانوں گا. آپ نے اپنی پوری ایڈمنسٹریشن اور گورننس کی ٹریڈیشن کو ہی پیچھے چھوڑ دیا
یہ کیسی سیکٹرینزم ہے جس نے آپ کو علم سے ہی طلاق دلوا دی. اس لیے میں نے کتاب لکھی اور میں حیران ہوا کہ ابن حدید بڑے سے بڑا جو سنی اسکالر تھا, اس نے اس کی تعریف لکھی, نہ صرف تعریف لکھی, اس پہ سمریز لکھی. مجھے لفظ اردو کا بھول ہے, تفرید کہتے ہیں وہ, جو پوری کامنٹری ہوتی ہے. لیکن آج کے موجودہ دور میں اس پہ میں اختتام کروں گا, آپ کی پولیٹیکل اکانومی آف ریلیجن ہے. میرے فرقے, میرے مسلک, میرے رنگ کی پگڑی کے ساتھ کیا چلے گا؟ دوسرا قتل ہوتا ہے, دوسرا مرتا ہے, میرے سامنے بھوکا مر جاتا ہے, میں اس کو نہیں دوں گا. یہ کون سا مذہب ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ نتیجہ ہے. میرا کنکلوژن کیا ہے؟ یہ حضرت علی کی کتاب کا تو میں نے ایک فریم ہے, اسے بہت سے اور فریمز بھی ہو سکتے ہیں. اپنی اساس اور اپنی ٹریڈیشن کی طرف جائیں, ورنہ مذہب کا پیچھا چھوڑیں تاکہ دنیا کے اعتبار سے گورننس میں ماڈرن بن جائیں. یہ جو آپ نے مذہب کے ساتھ ایک منافقت کا تعلق رکھا ہے, یہ کاز ہے مڈل ایسٹ میں جو موجودہ کرائسس کی. میں اب اس بات پہ اختتام کرتا ہوں. شاید میرا تجزیہ اور جو کنکلوژن آپ کو بہت ہی سادہ لگے, میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں. لیکن مجھے خوشی ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں, شاید کوئی اور طریقہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے جو دوست کتابیں لائے ہیں وہ بہت خوش ہیں آپ سب کو دیکھ کے, وہ کتابوں پہ کتابیں لا رہے ہیں, یہ سب آپ کے لیے ہیں. واہ واہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب, بہت مزہ آیا. آپ واقعی ایک بڑے اسکالر ہیں, اور میری کیا جرت ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے تھوڑا سا ہلکا سا اختلاف کروں. بسم اللہ. بڑی عمدہ باتیں آپ نے کی. دیکھیے, جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے, المیہ ہے, المیہ سے بھی کوئی اگر زیادہ بڑا لفظ ہو سکتا تو وہ میں کہتا. جو قتل عام اس وقت, جو جینوسائڈ, نسل کشی ہم دیکھ رہے ہیں, اور سب عرب بے بس ہیں, اور بس اوپر بس وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں. اچھا, لیکن دیکھیے, آپ نے اس دلدل سے نکلنے کے جو راستے دکھائے نا, اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا. بالکل. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے مذہب کی تاریخ اچھی طرح سے جانیں, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. لیکن دوسرے عالم ایسے ہیں جو اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں, بالخصوص مولانا ابوالعلا مودودی, جو کہتے ہیں کہ اسلام پڑھو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, اسلام کی تاریخ کسی صورت نہ پڑھو, کیونکہ اس میں نفاق ہے, اس میں لڑائی جھگڑا اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کی رائے, اس کی معلومات یہ ہوگی, اس کی وہ ہوگی. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ ایک متنازعہ مسئلہ ہے. اب آپ نے ایک بات چھوڑ دی. مذہب کے اندر لڑائیاں تو ہوتی ہیں, عیسائیت میں بھی ہوئی تھیں, بڑی خونخوار جنگیں ہوئی تھیں جو 400 سال پر محیط تھیں, لیکن اس سے انہوں نے اس سے چھٹکارا نہیں پایا کہ جی آپ دیکھیں کہ تاریخ پڑھ کے آپ صحیح توجیحات نکالیں تو اس سے ہم آخر فارغ ہو جائیں گے. نہ, انہوں نے کہا کہ مذہب کو ایک ذاتی مسئلہ بنا دو, اور تم یہ کرو, جو تم جاؤ, تمہارا مسلک جو بھی ہو, پروٹسٹنٹ ہو, کیتھولک ہو, ڈونٹ لک فار دی ایٹرنل ٹروتھ. آپ بس یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور سیکولرزم کی آمد سے پہلے بڑی خونی جنگیں ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جنگیں ہوئیں, مگر وہ قوم پرستی, نیشنلزم کی بنیاد پر ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اسلامی دنیا کی حالت ہے وہ اسے نہیں سدھرے گی کہ آپ جا کے تاریخ پڑھیں.
یا یہ کہ قرآن سے آپ اس کی مختلف تشریحات دیکھیں. اب بیچارے ہمارے جو جاوید غامدی صاحب ہیں وہ تو تھک گئے ہیں, وہ ایسی ایسی توجیحات نکالتے ہیں جو معقول تو ہیں مگر جن کی کوئی قبولیت نہیں ہے, اور معقول بھی صرف ایک حد تک ہے, کیونکہ آگے چلتے چلتے وہ پھنس جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر لاہور میں بڑی پولیوشن ہے نا, تو بارش کروائی, شہباز شریف نے جا کر وہاں کلاؤڈ سیڈنگ کرائی تو کچھ بوندیں گری وہاں پر. ان کو چاہیے تھا کہ اسلامی طریقے پر عمل کرتے, نماز استسقاء پڑھتے. وہ عرب جن کے پاس بے حساب دولت ہے آج چوہے بن کے اسرائیل کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسرائیل کے پاس کیا چیز ہے؟ عقل ہے, سائنس ہے. ظالم ہیں مگر ان کے اندر وہ دماغی صلاحیت ہے جو 1.5 ارب مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ہے. حزب اللہ کو یوں اڑا دیا پیجر سے. اب زمانہ آیا ہے کہ جو کامیابیاں ہوئی ہیں ہمارے سامنے آیا ہیں, ان کو جانو, ان کو سمجھو, اور ان ملکوں کی طرح بننے کی کوشش کرو. ان معاشروں کے پیچھے چلو جن کے اندر امن ہے. لڑائی جھگڑا نفاق خون ریزیاں کہاں زیادہ ہیں؟ مسلمان ملکوں کے اندر ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ صرف مشرق وسطیٰ کی بات نہیں ہے, یہ پورے عالم اسلام کی بات ہے. تو کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو اوروں سے علیحدہ کرتی ہے؟ کیوں آج عیسائیت کے اندر آپ کو یہ جنگیں نہیں نظر آتی؟ کیوں ہندوؤں کے اندر, ہندو بھی بڑے کٹر ہوتے ہیں, اور آج جو ہندوستان میں ہو رہا ہے دل روتا ہے مسلمانوں کا حال دیکھ کر, لیکن ہندو کو نہیں کھاتا جس طرح مسلمان کو کھاتا. تو ذرا اس پر روشنی ڈالے کہ ہم اوروں سے اتنا زیادہ مختلف کیوں ہیں. سائنس کے میدان میں زیرو, کچھ بھی نہیں کیا ہے گزشتہ 1000 سال سے. جو کیا تھا وہ اس وقت کیا تھا جب یونان کا اثر مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار تھے, جب ذہن کھلے تھے, جب وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لہٰذا ان سے سیکھو. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر اور بالا کوئی نہیں. ذاکر نائک سے یہ پوچھا گیا کہ امریکہ میں تو مساجد بنتی ہیں نا, اور دیکھیے آپ بھی کیمبرج کے علاقے میں رہتے ہیں, میں جب وہاں تھا تو جو نزدیکی مسجد تھی وہ کوئنز میں تھی, 25 میل دور. اب 25 میل کے دائرے کے اندر آپ کو 5-6 مساجد مل جائیں گی. وہ تو کھول کر ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ادھر مسجد بنا سکیں. ہم ان کو اجازت نہیں دیتے کہ اس شہر میں اسلام آباد میں ایک ہندو ٹیمپل بنائیں. ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ کیا سعودی عرب میں ایک گرجا گھر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. ایک ہی سچ ہو سکتا ہے, 2 + 2 = 4, کبھی یہ 5 نہیں ہو سکتا. نہیں دینی چاہیے. اور یہ سوچ عام ہے مسلمانوں میں. تو بھلا بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ تاریخ پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. بہت خوب. میں اس کا جواب ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں. ایک تو میں نے جب آفاق نیر صاحب سے میں رستے میں بھی آ رہا تھا تو میں نے 3 دفعہ پوچھا کہ بتائیں پرویز ہود صاحب آئیں گے؟ انہوں نے کہا آئیں گے ضرور آئیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہی مجھے میرے آرگومنٹ کا, مجھے یہ نہیں کہ میرے آرگومنٹ کا کاؤنٹر آرگومنٹ کا جواب مجھے آتا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا کاؤنٹر آرگومنٹ دیں گے جو سوچ سمجھنے والوں کے لیے انتہائی اہم ہے. تو یہ دیٹس واٹ آئی ایکسپیکٹڈ فرام اے ٹیچر. واقعے سے میں ایک چھوٹے سے شروع کرتا ہوں. میری
میری الحمدللہ 3 بیٹی ہیں, ایک یہاں موجود ہیں, سب سے چھوٹی بیٹی ہیں شہربانو. ان سے میرا ایک مکالمہ ہوا ورجینیا میں, جو میں اس کے جواب کا آغاز کرتا ہوں. مختصر سا جواب ہے. امریکہ میں 25 سال سے رہتا ہوں. ہم بوسٹن میں رہے, نیو یارک میں رہے, واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں. تو جب ہم نئے ہم وہاں گئے تو وہ وقت ایسا تھا کہ بچیاں بڑی ہو رہی تھیں, اسکول میں اسلام فوبیا بھی تھا لیکن سپورٹ بھی تھی, فریڈم بھی تھی. تو وہ اب بچیوں کو ہم نے ایسا وہاں پہ پیغام بھی ایسا دینا تھا جو وہ کسی کرسچن سے بھی بات کر سکیں, جو سے بھی بات کر سکیں. تو انہوں نے شروع میں دیکھا کہ ہم جیسے نئے گھر میں آئے تو میں گوگل کرتا کہ میرے گھر کے قریب مساجد کتنی ہیں. تو وہ 8-10 کوئی مسجدیں نکلیں, کوئی 4 میل دور تھی, کوئی 6 میل دور تھی, کوئی 8 میل دور تھی. اچھا, ہمارا جو گھر تھا جس جگہ ہم نے لیا میکلین میں, اس کے تینوں اسٹریٹس میں تینوں طرف وہاں چرچ تھے, گرجا گھر تھے. تو بیٹی نے ویسے ہی پوچھا, وہ میرے خیال 4 سال کی تھیں یا 5 کی. انہوں نے کہا بابا یہ چرچ میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ رہتا ہے. اس کا اچھا تو وہ مسجد ہے؟ میں نے کہا اللہ رہتا ہے مسجد میں بھی, اور خدا کا گھر ہے. تاکہ ہم نے کہا یہ کسی کو اور نہ کہہ دیں چرچ کی بات, ان کی رسپیکٹ بھی کریں اور رسپیکٹ کرنی بھی چاہیے, اور پولیٹیکلی کریکٹ بھی ان کو پتہ ہو کہ آپ نے دوسرے مذاہب کی ناٹ اونلی دل سے بھی عزت کرنی ہے لیکن یو نو دی نیریٹو ایز ویل. تو ایک دن انہوں نے دیکھا, یہ ہر جمعے کو کبھی ہمیں کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کے پڑھانے کے لیے جانے کے لیے یا کسی ایونٹ پہ مذہبی تہوار پہ جانے کے لیے. تو دیکھا انہوں نے کہ 8 میل کبھی ٹریفک میں پھنستے ہیں, کبھی 9 میل پھنستے ہیں. تو اس نے ایک دن کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا تھا یہ ہم کیوں جا رہے ہیں مسجد؟ میں نے کہا ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اس نے کہا یہ جو 3 طرف گرجا گھر ہے سامنے, اس میں بھی تو اللہ رہتا ہے, اس میں کیوں نہیں جاتے؟ اور میرے پاس کیونکہ اس کا بڑا لاجیکل آرگومنٹ تھا کہ اللہ اگر ادھر بھی ہے تو اس چرچ میں ایک دن چرچ میں چلے جائیں. اور میں گیا ویسے اس کو اگلے دن چرچ سنڈے کو لے کے, میری بیگم بیٹھی ہیں وہ لے کے گئیں, اس لیے کہ ہم نے کہا ہم اپنا آرگومنٹ اس کو ثابت کریں, واقعی ہم اس کو نہیں نیگیٹو پورٹرے کر رہے. بات قبلہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے کاز کا ذکر کیا کہ جس ایگزیکٹ چیز کی آپ نے نشاندہی کی, مسلمانوں نے کہہ دیا نا اسلام اور سائنس, مجھے پتا ہے اس پہ ماشاء اللہ آپ کا زبردست کام ہے. اسلام مسلمان نے کہہ دیا سائنس کو ہم نہیں مانتے, بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی باتوں کو ماننا شروع ہوئے, جو وہ بھی ان کے جو پروگریسو لوگ تھے. تو ہسٹری کا ذکر اس لیے کیا کہ ہسٹری کی بنا پہ انہوں نے تفرقہ اپنے دلوں میں بٹھا لیا. جو ہپوکریسی, منافقت, مذہب کا جو انہوں نے لبادہ پہنا, اس سے جو سیکھیے, اس کے اوپر آپ جتنا مرضی ویسٹرن ڈیموکریسی, ایکویلٹی, کانسٹیٹیوشن پڑھا دیں, یہ دلوں میں بسی ہوئی منافقت اس ہر اچھے آئیڈیا کو تباہ کر دے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا نیریٹو ہے وہ ہمارا مسلمانوں کا ہے. اپنے دل کے میسج کو کلیئر کریں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ شریعت کوڈ بنا دیں. قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز اسلامک ہوں. تو میں تو اس کو چیلنج کر رہا تھا کہ کیمسٹری اور فزکس جس طرح ایران نے کیا, یہ طریقہ نہیں ہے. آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو, ماڈرن نالج کو, جس کا آپ کو رب زدنی علما کہا گیا, اس نے یہ تو نہیں کہا رب زدنی یہ فلاں علم, رب زدنی علما تو علم میرے پروردگار میں علم اضافہ فرما. 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ کتنا ڈفرنس ہے. یہ انہوں نے جو کہنا شروع کیا نا بار بار ایک حدیث میں ایک اس کا اصل میں جواب ایک مذہبی ہے, ایک پولیٹیکل ہے. مذہبی جواب مختصراً تاکہ ہم بات سب کی ہم سنیں گے. مذہبی جواب یہ ہے کہ آپ نے, میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, آپ نے سب نے وہ سنی بھی ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ حدیث کا ماخذ مشہور حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک مجھے تو یہی یاد ہے, میں اسلامیات میں 15 سال پاکستان میں ہی پڑھا تھا, قرآن اور سنت. اچھا, یہ حدیث اب کسی صحیح ستہ کی کتاب میں نہیں ہے. اصل کیا ہے, میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اطرت اپنی اہل بیت. اچھا, صرف مستدرک الحاکم میں ہے, مین صحیح ستہ سنیوں کی 6 کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا. جس میں نے اسکالر سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا اچھا دیکھیں گے, چیلنج کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لیں جا کے. ہوا کیا, کیونکہ ہم نے قرآن کو, اس نیریٹو کو ان پرسنالٹی سے جدا کیا, کیونکہ ہم نے وہ میسج جس نے کر کے دکھایا اس کو ہم اس سے ہم دور ہٹنا چاہتے تھے. ہم نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. 2 مشہور ترین مثالیں امام جعفر صادق, جن کو اہل سنت اہل تشیع دونوں میں, کیونکہ ایک طرف سے وہ نبی سے ان کی ٹریڈیشن ہے, وہ حضرت علی علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں, دوسرے والدہ ان کی حضرت ابوبکر کی گرینڈ ڈاٹر تھیں. تو اور جتنا ان کا کام تھا, جتنے آپ کے مسالک ہیں مین, یہ بھی نہیں بتایا جاتا عام طور پہ, وہ تمام شاگرد تھے امام جعفر صادق کے, یعنی سورس آف جورسپروڈنس ایک تھا.
ان سے کسی نے پوچھا, ان پہ ایک نئی کتاب آئی ہے, کسی کو بھی آپ میں انٹرسٹ ہو, بڑے وہ سیکولر پروگریسو اسکالر ہے, امامہ پہنتے تھے پہلے, حسین مدرسی ان کی کتاب ہے, ٹیکسٹ اینڈ انٹرپریٹیشن, ہارورڈ یونیورسٹی نے چھاپی ہے, بہت ہی شاندار کتاب ہے. میں اپنے مذہب کو جو سمجھتا تھا اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میرا وہ ویو تبدیل ہو گیا. وہ بھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا اس کی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہوں, کیا کروں؟ ہی لکڈ دی ادر وے. پھر اس نے کہا دیکھیں قبلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہوں, میں کیا کروں؟ جب تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو کوشش کرنا زبان سے کچھ نہ کہنا, آپ کا مذہب آپ کے عمل سے ہے. ہم نے اس کا زبان والا صرف اڈاپٹ کیا. اس زبان والے سے ہر ایک نے کہا میرا اسلام پرویز صاحب کے اسلام سے میں ہی بتاؤں گا, میرے بنیادی ایتھکس کے اصول اگر ٹھیک ہوں گے تو آپ کی چیزیں درست ہونی شروع ہو جائے گی. یہ آرگومنٹ ہے. اس میں قطعاً ماڈرن انسٹیٹیوشنز کی نفی نہیں ہے, بلکہ میں اس کا حامی ہوں. جہاں پہ اتنے ڈفرینس آف اوپینین ہوں وہاں پہ ماڈرن ڈیموکریسی ان اے پروگریسو فیشن, جہاں ہندو کا بھی وہی رائٹ ہے جو مسلمان کا ہے, گرجا بنانے کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا مسجد کا ہے. یہ بالکل ماڈرن انسٹیٹیوشن, اس کے بغیر آپ کو ایکول رائٹس نہیں ہوں گے. میں نے پہلے آپ کو کیا کہا تھا, مذہب مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے جسٹس, میرٹ اینڈ کمپیشن. آپ نے مذہب کو بنا دیا اور ہی کچھ, انجسٹس, مونوپلی آف نیریٹو اور ڈومیننس. آپ نے یہ کہا میں ڈومینیٹ کروں گا دنیا کو, اور وہی دیکھنے کو ملا کیونکہ آپ نے نہ تعلیم حاصل کی. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ اس مذہب کے نیریٹو کو ڈال لیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کنٹمپلیشن بھی کریں, ریفلیکشن بھی کریں. قرآن تو بار بار کہتا رہ گیا آپ کو کہ تم سوچتے ہو, تم دیکھتے ہو. جس اسلام کو آپ نے اپنا اسٹرکچر بنا لیا ہے وہ اسلام کاز ہے. آپ جو بھی سسٹم اس کے اوپر لے آئیں گے, یہ جس طرح جن لوگوں کے ہاتھ میں پولیٹیکل اکانومی آف گریڈ اور پولیٹیکل اکانومی آف ڈویژن اور پولیٹیکل اکانومی آف سیکٹرینزم ہے, یہ کسی اچھے نظام کو نہیں چلنے دیں گے. اس لیے میں یہ آرگومنٹ سوچ کر اس جگہ پہ پہنچا ہوں, صرف ایک آئیڈیا پیش کرنے کے لیے کہ اس نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ورنہ آپ نے جو بنیادی باتیں کی ہیں اس سے مجھے کسی سے اختلاف نہیں. بس ایک آخری بات, دیکھیے جدیدیت کا جب سامنا کرنا پڑا مختلف مذاہب کو, تو انہوں نے باقیوں نے تو کر لیا. عیسائیت اس سے آگے نکل گئی, ہندو مت کو اب جو چیلنجز پیش ہیں وہ اس سے نمٹ رہے ہیں. بدھزم کے بارے میں بھی آپ یہی کہہ سکتے, لیکن اسلام میں اس کی قبولیت نسبتاً کم ہے, بہت کم ہے. اب جدیدیت سے میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں, لیکن یہ کہ ایک ایسا ذہن جو یہ بات قبول کرے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے فقط مادی وجوہات ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ ہر قدرتی مظہر کا, فینومینا کا, بیماری کا, جو کچھ آسمانوں میں ہوتا ہے, جو کچھ زمین میں ہوتا ہے, زمین کے نیچے ہوتا ہے, زلزلے, اس کے پیچھے صرف اور صرف مادی وجوہات کار فرما ہیں. تو یہ بات قبول نہیں گئی ہے. آپ سے اسی لیے ہم ماورائی طاقتیں ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں, مسائل کا حل بھی ہم اسی میں ڈھونڈتے ہیں. اور جگہوں پر ایسے نہیں ہو, اور تہذیبوں میں ایسا نہیں ہے. اب صرف اسلام ہی رہ گیا ہے ایک بڑے مذہب کے طور پر جس نے اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے. آپ یہ صرف ہمارے صرف ایک جملے میں, مجھے لگتا ہے کہ جو اوریجنل میسج تھا اس میں بہت زیادہ سکوپ تھا ان تمام چیزوں کا. یہ جیسے جیسے انہوں نے نئے فریمز بنائے اور اس کنٹرولنگ اتھارٹی کے لیے اس میں کنفیوژن ہوتا رہا. جو علم کا آرگومنٹ تھا, دعا کا ہمیشہ کہا گیا, اور دعا ہمیشہ ہر ٹریڈیشن میں عیسیٰ نے بھی کی اور آدم نے بھی کی, لیکن جو کازز ہیں اس کے سائنٹیفک کازز ڈھونڈنے کا مجھے تو لگتا ہے اصل اسلام یہی ہے. نہیں تو پھر آپ امام الغزالی سے اختلاف کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علت اور معلول میں تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اس بارے میں سخت اختلاف کرتا ہوں. بالکل. اچھا چلیے, اب بہت سے سوالات ہیں,
کہاں سے شروع کریں؟ چلیے آپ سے. تھینک یو حسن عباس صاحب. اچھا سر, آپ نے نہج البلاغہ کی بات کی تو اس میں کچھ مساجنسٹ پیسیجز بھی آپ کو مل جاتے ہیں, اور جو ٹالرنس کی بات ہے سورہ توبہ کی اگر آپ پڑھیں, آئی تھنک اٹ از 29 ورس, جو ان افیکٹ وچ سیز کہ یہود و نصارہ کے خلاف لڑائی کرو, اہل کتاب کے خلاف, جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتے. تو پھر ٹالرنس کی گنجائش کہاں ہوگی اس میں؟ جو نیچرل بلاغہ میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا ڈسپیوٹڈ پیسیج ہے, ایک ہی ہے خواتین کے رائٹس کے بارے میں, اور جو لوگ جانتے ہیں ان کے آپ بعض دفعہ جہاں شک پڑ جائے, سوائے قرآن کے جس کے ہر لفظ میں کوئی ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہے, باقی چیزوں میں تو تحریف اور چینجز ایسی مینیپولیٹ کی گئی اچھا مثال کے طور پہ جتنے مفسر قرآن ہیں, یہ بات آپ کے آرگومنٹ کو سوٹ کرتی ہے, جتنے بڑے مفسر قرآن ہیں, جتنے بڑے فلاسفر ہیں, وہ سب مرد ہیں. یہ میل شوونزم اسلامک نیریٹو میں رچی بسی ہے, جس کی وجہ سے عورت کا ذکر آیا تو ان کا عورت کو ڈیمین کر دیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا وہ تو اس بڑا ڈسپیوٹڈ ہے. طاہرہ قطب الدین صاحبہ نے جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی. جہاں تک قرآن کے آپ دوسری بات کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں مجھے تو یہ یاد ہے کہ جو بتایا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانا ہے, پھر ساری کتابوں پہ لانا ہے, پھر سب نبیوں پہ لانا ہے, اور پلورلزم ہر جگہ پہ. یہ ایک سرٹن کانٹیکس تھا ہسٹوریکل جس کا واقعہ سنایا گیا کہ اس وار میں یہ سچویشن تھی, وہ کوئی جنرل پرنسپل نہیں تھا. بیکاز امام اسلام کا جو ہماگیر پیغام ہے اس کی ایسنس کے خلاف ہے یہ کہنا کہ فلاں فلاں مذہب کے سب لوگوں کو باہر کر دیں آپ. وہ ایک آیت ہے, اس میں جتنے پروگریسو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. ہاں آپ غالباً یہ نشاندہی کریں کہ جو ایکسٹریم ہے وہ تو اسی طرف جائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹمپریشن, ریشنل تھاٹ, ابن رشد, الفارابی, یہ علی ابن ابی طالب سب سے پہلے جو صوفیاء کی تعلیمات. کسی صوفی نے کہا کہ میرے پاس یہ ہندو بیٹھا ہوا ہے پانی نہیں پیے گا. صوفیاء نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اسلام کنورٹ کر لو. اسی طرح اس دور آج تک اجمیر میں کیوں ہندو جا رہا ہے؟ اگر اس ہندو کو یہ کہا گیا ہوتا کہ تمہارا پانی پیا ہوا نہیں پئیں گے. وہ اولیاء اور صوفیاء جو ہیں وہ بار بار یہ شو کرتے رہے پلورلزم پلورلزم پلورلزم. وارث شاہ, بلے شاہ, میں تو ان کی انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں. عربی کا ایک مقولہ ہے الامر بین الامرین, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حقیقت دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے. تو میں پہلی دفعہ شامل ہوں اور ایک سرکاری ملازم رہا ہوں, اور سرکاری ملازم کو تو آپ ویسے بھی ان پڑھ سمجھا جاتا. میں عرض کر رہا تھا کہ میں پہلی دفعہ یہ بلیک ہول کی کسی پروگرام میں شامل ہوا ہوں. ایم آئی آڈیبل ناؤ؟ جی جی یو آر. تو سرکاری ملازم رہا ہوں, اور سرکاری ملازموں کو تو ویسے بھی ان پڑھ سمجھا جاتا ہے. میں جسارت کر رہا ہوں دو پروفیسر سے اختلاف کرنے کی کہ آپ دونوں صاحبان نے جو بات کی, حقیقت اس کے شاید درمیان میں, سو اٹس این آبزرویشن کم کوسچن. تو بات ایسے ہے کہ ایک یہ کہنا کہ وہ جو اس وقت کے گورننس کے پرنسپل سے 1300 سال پہلے وہ آج نہیں. ہاں بالکل تبدیل ہو گئے حالات, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ویسٹرن ٹریڈیشن میں کہ جب ہم پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں تو ہم اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم پلیٹو کی جو ہے ریپبلک سے شروع کرتے ہیں بات, اور سوکریٹیز نے کہ جسٹس کے بارے میں یہ کہا, گورننس کے بارے میں یہ کہا. پھر جو اگر ماڈرن پولیٹیکل فلاسفرز میں جائیں تو جو بڑے نام ہیں, لاک کے, ہابس کے, روسو کا, یہ بھی آج سے 400-500 سال پہلے کے نام ہیں. سٹل ان کی تھیوریز کو ہم ویلڈ سمجھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے سر کہ پھر ہم جب مطلب ہے اسلامک ٹریڈیشن میں یہ کہیں. ہاں بات یہ ہے, یہاں مجھے اختلاف تھا, اور جو ڈاکٹر صاحب سے اس بات سے اتفاق ہے کہ ہر چیز کا حل وہ مذہب یا اس میں نہیں. اصل بات میرے نقطہ نظر سے یہ ہے جو آپ نے کہا کہ لیٹ اس گو بیک ٹو دا ٹریڈیشنز اینڈ ریلیجس لٹریسی. لیکن واٹ سارٹ آف ریلیجس لٹریسی؟ آپ نے جو شروع میں ایک بنیاد بنائی, جو آپ نے 5 فریمز بنوائے, اس میں آپ نے اتھارٹیرینزم کی بات کی, اس میں ٹرائبلزم کی بات ہوئی, سیکٹیرینزم کی بات ہوئی, اور پھر یہ زیادتی کی بات ہوئی, جو ٹیرنی کی بات ہوئی. اب ان سب کی بنیاد اگر دیکھیں میں سمجھتا ہوں تو وہ چیز وہ ہے جدھر پھر میں دونوں صاحبان سے کچھ اختلاف کر رہا ہوں اور کچھ اتفاق, کہ جو یہ جب تحافت الفلاسفہ لکھی جس نے پرنسپل آف کوزیلٹی کو اٹ تھریو اٹ آؤٹ آف دا ونڈو,
تو اس کے بعد جو ہم سائنس سے آپ نے بالکل درست کہا کہ دور ہو گئے. جب کازیلٹی نہیں تو سائنس کا تو دیر از نو اسکوپ فار سائنس. اور صرف اس نے سائنس کو نہیں کیا سر, اس نے ہماری جو سوشل تھیوریز کے بارے میں سوشولوجی کے حوالے سے بھی ہے, اس نے ہمیں سوال کر اسپرٹ آف انکوائری اس نے ختم کر دی. یہ سب سے بڑا المیہ ہوا مسلم معاشروں کا کہ اسپرٹ آف انکوائری ختم کر دی گئی. اتھارٹیرینزم بھی اسی سے جنم لیتا ہے, پلیٹیٹیوڈس میں بلیف بھی اسی سے جنم لیتا ہے جو بغیر دیکھے. کہ میں بالکل مختصر سے ایک واقعہ سناؤں. آئی واز اے ڈپٹی کمشنر ایٹ ون پلیس, تو وہ ایک پبلک سیکٹر اسکول کا ایک انٹرویوز ہو رہے تھے, تو اور مشرف صاحب کا زمانہ تھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2000 جی. ایک کینڈیڈیٹ سے ہم نے پوچھا کہ ملک میں نظام حکومت کیا ہونا چاہیے, تو اس نے بڑے تیقن سے, جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ شاید رسل نے کہا تھا کہ دا پرابلم ود دا ورلڈ از دیٹ دا فول آر سو کاکشور آف دیم سیلفز. ہی سیڈ کہ دیکھیں نا جی, اسلام میں مغربی جمہوریت کی تو گنجائش نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تو پھر کیسے حکومت کیسے منتخب کی جائے, تو اس نے کہا جی جیسے خلفائے راشدین کو کیا گیا. تو آئی پٹ دیٹ کوسچن, میں نے کہا 4 خلفائے راشدین تھے, ان چاروں کے انتخاب کا طریقہ کار مختلف تھا, یا تعیناتی کا طریقہ کار مختلف تھا, تو پھر آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آئی ایم کلوزنگ سر. تو وہ ہی ہیڈ نو آنسر. تو یہ جو پلیٹیٹیوڈ سے نکالنا ہے, جو اتھارٹیرینزم کے شکنجے سے, یہ اسپرٹ آف انکوائری نہیں, ہمیں زیادتی برداشت کرنا بھی سکھا دیا, ہمیں آنکھیں بند کر کے بھی چلنا سکھا دیا. سو دس از دا بیسک کاز. مختصر جواب میری طرف سے, ہاں یقیناً اس وقت امریکہ میں اور ساری مغربی دنیا میں افلاطون اور سقراط اور دیگر فلسفیوں کا وہ پڑھے جاتے ہیں, اور ویسٹرن سویلائزیشن کا آپ کورس میں تو یہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں پڑھاتے ہیں کہ جیسا کہ سقراط نے کہا تھا کہ 4 عناصر ہیں, ہوا, پانی, آگ, جو بھی مٹی. تو وہ چیزیں اب پیچھے ہو کر رہ گئی ہیں, ان میں کوئی سچائیاں نہیں ہیں. البتہ یہ کہ حکومت کس کو کرنی چاہیے, ہاؤ شوڈ دا فلاسفر کنگ کا جو تصور ہے وہ اب بھی دلچسپی کا باعث ہے لوگوں کے لیے. تو اس لیے وہ پڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں, اٹ از انٹلیکچولی انٹرسٹنگ. لیکن دیکھیے دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. ہم ڈیموکریٹس کی سائنس نہیں پڑھاتے, ہم ارشمیدس بھی نہیں پڑھاتے. وہ فزکس کا اب ایک چھوٹا سا رول ہو کر رہ گیا, تو دنیا آگے نکل گئی. اور اب آپ جی ایک جملے میں یہی کہوں گا کہ صحیح فرمایا عباس صاحب نے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف پرنسپلز کو فالو, اور جہاں ماڈرن ورلڈ پہنچی اپنے انسٹیٹیوشنس کو, جس میں وہ نہ کرسچن آئیڈیا ہے نہ مسلم آئیڈیا ہے, جو ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے یا ڈیموکریسی کا جو رنگ ہے اس کو وہاں سے اڈاپٹ کریں. اپنا پرنسپل یاد رکھیں. جسٹس, شورا کا کانسیپٹ تھا, جسٹس کا کانسیپٹ تھا. اب وہ کس رنگ میں وہ ماڈرن ورلڈ نے, ویسٹ نے اس میں بہت ترقی کی ہے. اس میں کوئی آپ کی شکست نہیں ہے, کوئی آپ کی ہیومیلیشن نہیں ہے اس کو مان لینے میں. علم میں, سائنس میں ان سے وہ حاصل کریں, اس راہ پہ چلیں. سائنس کیسے پڑھی جاتی ہے ان سے سیکھیں, اور اپنے پرنسپل کو یاد رکھیں. اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہ کریں. جسٹس کے پرنسپل پہ, ایکویلٹی کے پرنسپل پہ, سیلف لیسنس کے پرنسپل پہ. میرا ایسا, یہ آپ نے اچھا کہا, یہ بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر. سر آپ نے ریلیجیس لٹریسی کی بات کی ہے, تو مائک کے اندر آپ نے ریلیجیس لٹریسی کی بات کی ہے, تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ ریلیجن ہمارے اپنی لینگویج میں ہے نہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس کے لیے عربک لینگویج سیکھنی پڑے گی. اور اگر ہم ریئلٹی میں دیکھے جائے انالیسس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق بہت سارے لوگ الٹریٹ ہیں. اگر ہم گاؤں میں چلے جائیں تو اس کے لیے ہر بندہ تو جارڈن اور مڈل ایسٹ نہیں جا سکتا کہ کوئی عربک لینگویج پڑھے اور اس میں جو ہے نا وہ اسپیشلائز ہو کر پھر قرآن پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. تو ہمیں ریلائی کرنے پڑے گا. اس کے جو انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن ہے وہ مختلف فرقے اپنی حساب سے کرتے ہیں, تو اس کو پھر کیسے ڈیل کیا جائے. اور فار ایگزامپل اگر
کلچر کے ساتھ اس کو دیکھا جائے جو کہ مجھے اینتھروپالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مجھے یہ بالکل بات جو ہے نا سمجھ آتی ہے کہ لینگویج آلویز مس لیڈس. اور جہاں پہ ہم پشتونوں کو جو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بڑے مذہبی لوگ ہیں, لیکن جہاں پہ پشتون ولی اور ریلیجن آمنے سامنے آ جائے تو ریلیجن ڈاؤن اور پشتون ولی اوپر ہی آ جاتی ہے. تو ہم اس کو پھر کہاں سے مطلب کیسے سمجھے کہ جو ریلیجس لٹریسی ہے ہم اس کو کیسے بڑھائیں؟ خوب دیکھیں, یہ تمام مذاہب کے ساتھ یہی تھا. جو ارامک آئی, جو ہبریو آئی, وہ موجودہ وہ کوئی نہیں پڑھ سکتے. جتنی زبانوں میں جو اوریجنل پیغامات آئے تھے وہ کسی بھی مذہب کی زبان میں نہیں رہے, اور مذہب کو زبان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیں عرب شوونزم جو ہے, عرب ڈومیننس ہے, وہ تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں. میں جب بھی سعودی عرب جاتا ہوں میں شلوار قمیض نہیں پہنتا, کیونکہ مجھے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں. مجھ سے جب وہ پوچھتے ہیں مدینہ میں, مکہ میں جاتے ہوئے کہ یہ اچھا اگر یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو دھکا ایک لگا دو, پوچھتے ہیں کہاں سے ہو, میں کہتا ہوں میں امریکہ سے ہوں, پاسپورٹ میں امریکہ کا ساتھ رکھتا ہوں جیب میں, اس لیے کہ وہ ان کو سمجھ آئے گا. یہ المیہ ہے نا, یہ تو لینگویج کا, اس ٹرائبلزم نے لینگویج کو بنایا ہے نا. خدا کا پیغام, میں کوئی غلط بات نہ ہو جائے, اگر مذہب کا زبان کے ساتھ تعلق ہوتا تو مذہب کبھی یونیورسل نہ ہو سکتا. مذہب کا زبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, پرنسپلز کے, ایسنس کے ساتھ. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں میں اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اطرت عمل دیکھو, پرنسپلز میں دیکھو, کوئی اس میں ڈوگما نہیں. اتنا فلسفہ, اتنی انٹریکیسی جتنی اس نے مولوی نے بنا دی, اتنا انٹریکیٹ مذہب نہیں ہے. بنیادی باتیں ٹھیک ہوں گی تو آپ کم سے کم میرا اس وقت مذہب کا پرچار کرنا یہاں پہ موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو منافقت کا بیج اور منافرت کا بیج آپ کے اندر بویا ہے, اس کو کیسے توڑیں گے؟ اس کو بنیادی پرنسپل سے توڑیں گے. اور بنیادی پرنسپل سمجھنے کے لیے نہ عربی کی ضرورت ہے, نہ کسی بہت زیادہ فلسفے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انسانیت کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بات, مسعود کھدر پوش نے پہلی بار پنجابی میں نماز پڑھی لاہور میں, اور ہر مسجد سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس کو روکو, یا اگر یہ رکتا نہیں تو اسے قتل کرو. ڈاکٹر حسن عباس صاحب بہت شکریہ. ایک کوئک کویشچن ہے آپ سے. آپ نے 3 پرنسپلز بتائے, جسٹس, میرٹ اور ہیومینٹی, لیکن سیکنگ ٹروتھ, انکوائری, اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ یہ جو 3 پرنسپلز ہیں یہ سارے سوشل مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی معاشرے کو سنبھالنا, کہ جسٹس ہوگا, میرٹ ہوگا, ہیومینٹی ہوگی تو معاشرہ سمجھنے کا. چلیں میرٹ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ انکوائری میں وہ ہیلپ کرتا ہے, لیکن سیکنگ دا ٹروتھ اور اسپرٹ آف انکوائری, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس, ڈرائیورز آف سائنس ہیں, تو یہ کیوں نہیں؟ جی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ ان دونوں باتوں تک پہنچیں. اس لیے وہ کہتے ہیں جسٹس جو ہے وہ مذہب سے بالا تر ہے, کیونکہ جسٹس وہ کرائیٹیرین ہے جس کے ذریعے آپ کہیں گے بالکل آپ نے صحیح کہا. انکوائری وہ پرنسپل ہے, وہ میرے نظر میں اس جسٹس کے پرنسپل کے اندر آتی ہے. لیکن آپ نے کہہ کے اچھا کیا, وہ آسانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام یوسف رضا ہے اور میں اٹامک انرجی سے ریٹائر ہوا ہوں. میرا پہلا کمنٹ جو ہے وہ خود بھائی صاحب, وہ میرے استاد بھی رہے ہیں. میں اس زمانے میں 1974 میں فزکس پڑھنے قائد اعظم یونیورسٹی جایا کرتے تھے ریکٹر اسکول سے. تو ان کا ایک تھا کہ جدیدیت نہیں ہے. میرا خیال ہے, اور جو میں نے پڑھا ہے, میں نے قرآن کو مختلف مسلکوں کے لوگوں کے کوئی 8 قرآن ان کے ترجمے پڑھے ہیں, ترجمے سب کے ایک ہیں, لیکن جب سب وہ بریکٹوں میں سائڈوں پہ لکھتے ہیں نا تو وہاں مسلک آ جاتے ہیں. تو بریکٹوں کو چھوڑ کے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک ہی نظر آئے گا. نمبر 1, اس میں جدیدیت اسلام میں ہے, مسلمان میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے تھے نا, یہ میرا کمنٹ ہے کہ جدیدیت اسلام میں ہے. اور جو آپ نے میرٹ وغیرہ کے جو 3 چیزیں بتائی ہیں, اگر آپ اس کو قرآن کو غور سے دیکھیں نا, جیسے پہلی 4 آیتیں ہیں جس میں ڈیفینیشن ہے, اس میں دوسرے پیغمبروں کا بھی عزت ہے, اس میں جو پرانا پیغام ہے اس کو بھی کہیں نفی نہیں کی گئی. یہ پہلی 4 آیتیں ہیں الف لام میم کے بعد. صحیح. تو یہ جو ہے نا, جو آپ کمنٹس کر رہے تھے, یہ جو انہوں نے اپنے فضل عباس صاحب نے کہا نا کہ آپ دونوں کی باتیں ہیں ٹھیک, لیکن ان کو کہاں جوڑا جائے گا؟ اسلام میں پہلی چیز میرٹ ہے. جیسے آپ نے مالک اشتر کا ذکر کیا,
یہ ہماری جو سول سروس اکیڈمی ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, لیکن پڑھانے کا اور چیز ہے, جو استعمال ہوتا ہے وہ آٹوکریسی ہوتی رہی. تو پھر اسلام کو اس میں بدنام نہ کریں. ایکچولی میرٹ جب ہوگا آپ پڑھیں گے بھی, میں نے بھی MSc نیوکلیر انجینئرنگ کی, لیکن وہاں کہیں مذہب نہیں آیا. وہاں ہمیں امریکہ سے آ کے پروفیسر پولینوس بھی پڑھاتے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے بزرگ استاد ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ جڑ سکتے ہیں ایک جگہ پہ. یہ نہیں جیسے فضل الباز صاحب نے کہا نا کہ جڑ سکتے ہیں, یہ جڑ سکتے ہیں, ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. ایز اے مسلم, ایز اے اسلام اس کو جوڑ رہا ہے کہ پہلے تو میرٹ پہ آؤ گے, کوئی سفارش نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کسی کو دیں گے تو چاہے وہ ہندو آ جائے یا سکھ آ جائے یا عیسائی آ جائے. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ اس محکمے میں یہ بندہ نہیں جا سکتا, اس محکمے میں یہ بندہ نہیں جا سکتا, اس گریڈ سے یہ بندہ اوپر نہیں جا سکتا, یہ فلانے فرقے کا, یہ فلانے فرقے کا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اصل چکر جو ہے نا وہ ہے میرٹ, اور اسلام میرٹ کا سب سے بڑا پرچار ہے. آپ قرآن پورا پڑھ لیں. بے شک. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, آپ کی تقریر کے اختتام پہ جو پروفیسر حود صاحب نے وہ کویشچن اٹھایا کہ اسلام میں جدیدیت کی قبول کرنے کی صلاحیت کم ہے, وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ساتھی نے پوائنٹ اٹھایا, یہ پیچھے ساتھی نے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس مسئلے کا انتہائی سائنٹیفیکل اینڈ فلسافیکل سلوشن ہمارے بڑوں نے دیا ہے. صرف کتاب سے دوستی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میری مراد ہے ہماری بہت قداور شخصیت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سائنس اور مذہب کی سپریشن کی وہ ریزن بھی ایک جملے میں بتاتے ہیں اور سالوشن بھی ایک جملے میں بتاتے ہیں. اور خطبہ الہاباد کے ابتدائی 2 پیجز میں وہ مذہب اور ریاست کی جدائی کا سبب بھی بتاتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے ہیں. اگر مجھے اجازت ہو تو میں صرف 3-4 جملے پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اینڈ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. مختصر رکھیے گا. جی. مذہب سائنس کو نہ قبول کرنے کی وجہ, علامہ اقبال اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے پہلے خطبے میں کہتے ہیں, ڈیورنگ دا لاسٹ 500 years religious thought in Islam has been practically stationary. There was a time when European thought received inspiration from the world of Islam. The most remarkable phenomena of modern history, however, is the enormous rapidity with which the world of Islam is intellectually moving towards the West. اقبال آگے کہتا ہے کہ اس مومنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں اس کو مختصر اس لیے کرتا ہوں, اردو میں کہہ دیتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں. مجھے اس سے ڈر ہے کہ ہم ان کے ظاہری چمک دمک میں پھنس کر ان کے حقیقی کمال تک نہ پہنچ سکیں گے. دس از دا ایشو. اور اس کے حل کا راستہ بھی اسی پیج پہ علامہ نے بتایا ہے. No wonder then the younger generation of Islam in Asia and Africa demand a fresh orientation of their faith. With the reawakening of Islam, therefore, it is necessary to examine in an independent spirit what Europe has thought and how far the conclusions reached by her can help us in the revision and if necessary reconstruction of theological thought in Islam. یہ مذہب اور سائنس کے مسئلے کا حل ہوا. اور جہاں تک پیچھے ایک ساتھی نے ایک پوائنٹ اٹھایا بہت دلچسپ تھا کہ یہ معلوم نہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے. اس کا حل خطبہ الہاباد کی بالکل ابتدائی 2 پیجز میں موجود ہے. اگر میں اردو میں عبارت پڑھ لوں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی. علامہ فرماتے ہیں, یہ اس وقت میں سیاست اور مذہب کی سپریشن یا عدم سپریشن کی بات کر رہا ہوں. دنیائے اسلام میں ایک عالمگیر نظام ریاست موجود ہے جس کے بنیادی نکات وحی و تنزیل کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں, لیکن ہمارے فقہا جدید دنیا سے بے تعلق رہے ہیں, اس لیے موجودہ زمانے میں انہیں اثر نو مرتب کر کے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان سب کے اوپر اقبال آخری کی لگاتا ہے, ٹو اسلام میٹر از اسپرٹ ریئلائزنگ اٹ سیلف ان اسپیس اینڈ ٹائم. اچھا, تھینک یو. تو
थोड़ी देर पहले वहूद साहब ने अर्ज किया, मेरा ताल्लुक पेशावर यूनिवर्सिटी से भी है और अकोड़ा खटक मदरसे से भी है। तो ये जो अनासिर अरबा का तस्वर है ये अरस्तु का नहीं है, ये एम्पीडोकल्स का है। वमा अलैहि इल्ला खूब। मैं सिर्फ इसमें एक कहूँगा, बिल्कुल आप सही कहा, इकबाल का तो कमाल कलाम है, क्या जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। माशाअल्लाह। खुदा करे हमारे नौजवान खुतबा अल-आबाद को पढ़ें। जी, खुतबा अल-आबाद को पढ़ें, ये इनका पैगाम सुने। सिर्फ एक इसमें मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि मैं आपके इसके जवाब में नहीं कह रहा कि इकबाल का जितना ज़बरदस्त जो फ़लसफ़े की जो हायर लेवल एक्सीलेंस थी वो या उन्होंने फ़ारसी में कही या अंग्रेज़ी में कही। वो लोकल लोगों से कोई तवक्को नहीं कर रहे थे। जो उर्दू की शायरी थी वो बड़ी उनकी बेसिक थी, इसलिए कि उन्होंने कहा ये यहाँ वाले लोगों को ज़रा ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आएगा। फिर उसको समझने के लिए मुझे फारसी सीखनी पड़ी। अच्छा, खूब। नहीं, आप तो माशाल्लाह उस्ताद हैं, तो आपने सीखी। जी, ये भी हो सकता है। ये तो मैं अज़र मजाक की बात कही, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन आपने एक लफ्ज़ कहा, मैं उस लफ्ज़ को बोरो करूँगा आपसे, री थिंकिंग। बिल्कुल, इकबाल ने कमाल किया। ये पता नहीं इकबाल पे फतवा इस पे क्यों नहीं लोगों ने लगाया। उन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, कमाल किया। क्योंकि ये मुझे लगता है री थिंकिंग भी नहीं, ये कंस्ट्रक्ट जो फ्रेम कर दिया गया मजहब का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। नहीं जी, इसलिए आप पहुंच गए जवाब तक। अव्वल तो ये कि अल्लामा इकबाल अपने आप को फिलोसोफर, फ़लसफ़ी नहीं कहते थे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे फ़लसफ़े से तो शदीद इख्तलाफ है, इसलिए कि इसके लिए आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, और अगर दिमाग खुल गया तो खुदा जाने क्या बातें उसके अंदर घुस जाएं। तो ही शुड नॉट बी कॉल्ड अ फिलोसोफर, ही वाज नॉट अ फिलोसोफर। लेकिन अगर उन्होंने कभी एक मकाला भी किसी जरीदे में छापा नहीं, फ़लसफ़े के जरीदे में नहीं छापा। और ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम इज नॉट अ बुक ऑफ फिलोसफी, इट इज a view of what Islam is. No more than that. नहीं, यानी अच्छा एक सेकंड मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, मैं आपने अच्छी बात आपने कर ली, आपने अपना मैसेज अच्छा पेश कर दिया। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, ये थोड़ा सा आप जो है एक मैं अब ये लफ्ज़ बायस सख्त हो जाएगा, लेकिन आप मुसलसल फ्रेम में जहाँ इस्लाम की बात आती है, अब ना उसको फ़लसफ़ा मानने को तैयार हो रहे हैं, जहाँ वो आर्गूमेंट आपको सूट नहीं कर रहा, आप उसको सिस्टम से ही बाहर निकाल रहे हैं। फ़लसफ़े का मतलब है एक खुले दिमाग से कायनात के बड़े मसाइल पर गौर व फिक्र करना। ये बहुत बड़े मसाइल, बहुत बड़े, लेकिन उसमें आप कोई रास्ता बंद नहीं करते। जब कोई रास्ता बंद होता है, जब वो कुफ्र कहलाता है, तो वो फ़लसफ़ा नहीं होता, वो ईमान होता। उसे ईमान कहना चाहिए। तो इकबाल का बड़ा प्रोग्रेसिव सोच मुझे लगता है। होस्ट वो हैं, वो आपको इजाज़त दें। सर ये मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि इकबाल पे पीएचडी हुई है, इकबाल शायर या फ़लसफ़ी पे है, और इस पे पीएचडी अवार्ड की है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, और इस पे प्रोफेसर वक़ार अजीम ने ये किताब लिखी थी, इकबाल शायर या फ़लसफ़ी, उसके ऊपर पीएचडीज़ हो रही हैं। थैंक यू। चलिए, ये बहस एक नुक्ता आ गया कि इस पे हमारा एक डिफरेंट अप्रोच है। टॉपिक की तरफ भी वापस आते हैं। सो मिडिल ईस्ट में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब में, वो भी काफ़ी सारी जदीदियत की कुछ बातें कर रहे हैं। इनको आप कैसे देखते हैं और ये किससे इंस्पायर्ड हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उन पे 3-4 बड़ी अच्छी मोहम्मद बिन सलमान पे किताबें आई हैं, और मोहम्मद बिन ज़ैद पे भी, इन दोनों पे जो अच्छी बायोग्राफीज़ हैं जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये उनके 2-3 मुझे लगता है कि सऊदी अरब में वो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी अब ये कह रहे हैं कि मैं उनके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि क्योंकि वहाबिज़म एक नेगेटिव समझा जाता है, सलफ़ी सोच कहा जाता है इसको। उन्होंने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी ये कहा है कि हम इस वहाबिज़म को रिवर्स करेंगे। आपके मुल्क में इस वहाबिज़म की जो मेन फंडिंग हुई वो इस जगह से ज़्यादा दूर से नहीं होती थी। ये सुपर मार्केट के कोने पे एक दफ्तर है छोटा सा, मोतमर आलम अल इस्लामी, वहाँ राजा ज़फ़रुल हक साहब का नाम भी साथ लिखा था। मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे बुज़ुर्गों में से हैं।
وہاں سے یہ جو پرچار ہوا نیگیٹیوٹی کا، چاہے ظفر الحق صاحب کو میں اس سے نہیں جوڑا خدا نخواستہ، وہ بڑی معتبر شخصیت ہیں، لیکن جو معتمل کا دفتر تھا انہوں نے وہابزم کا جو اپنا سمجھا اس کے لحاظ سے بڑی فنڈنگ کی. شروع میں آپ کے ہاں جتنا سیکٹیرین مٹیریل آیا اس کو کوئی فنڈ تو کرتا تھا، وہ 10 12 رنگوں کی مختلف کتابیں جو چھپتی تھیں، انہوں نے ایز اے میٹر آف پالیسی یہ سوچا ہے MBS نے کہ ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے. اور وہی ادارہ، میں اب معتمد عالم اسلامی کے ہیڈ کو مل کے آیا ہوں شیخ علیسہ، اور وہ بظاہر اب اس وقت جو وہ اپروچ لے رہے ہیں وہ بڑی مختلف ہے. اس اپروچ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سعودی عرب اسلام کا اگر وہاں پہ اہم ترین مقامات ہیں تو وہاں ان کو بڑا اوپن رکھنا پڑے گا سلسلے کو، اور انہوں نے وہ اس کو ریورس کر رہے ہیں. میں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں جو آتھرائٹیرینزم ہے یا جو وہاں پہ اور نیگیٹو پرابلمز ہیں میں ان کو بھی کور کر رہا ہوں. اس اپروچ پہ جو محمد بن سلمان کی ہے، یہ کہنا کہ ہم نہیں وہابزم کو ریورس کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا، ایگری کیا، بائی نیم کہا. انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا، بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان ہے ان کا، آج سے سال یا 1.5 سال پہلے آیا. انہوں نے کہا یہ وہابزم کے یہ ماڈل تو ہمیں امریکہ نے کہا تھا اس کو لے کے چلیں، یا ویسٹ نے کہا تھا. انہوں نے اوپنلی کہا، میں نے کسی بڑے امریکن اسکالر کو اس کی نفی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ان کی دلیری بھی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پورا ویسے ہی ہے، ان کا اپنا سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا، لیکن بعض دفعہ فریم ورکس باہر سے ویسٹرنائزیشن کی صورت میں ایسے آئے جہاں اسٹیبلٹی چاہتے تھے. جو اسٹیبلٹی چاہتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اچھا جو یہ ان کا مطمع نظر ہے اسی کو پھر رائج الوقت کر دیا جائے. اس کی پروموشن میں جتنا پیسہ لگا اس کا عشر اشیر بھی صوفیاء اور اولیاء کے کاموں میں لگا ہوتا. مجھے تو آج بلے شاہ کی کتاب نہیں مل رہی. میں بایوگرافی ڈھونڈنے گیا تھا، وارث شاہ کی بھی ڈھونڈنے گیا تھا، اور میں جو ہے بری امام جا کے کتاب ڈھونڈتا ہوں، مجھے وہ چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ملتی ہیں 5-5 روپے کی. کسی نے یہاں پہ CVE کے نام پہ لوگوں نے اتنا پیسہ کھایا. انلائٹن انفارمیشن مشرف صاحب کا تھا، انلائٹن ماڈریشن کے نام پہ بھی. میں حیران ہوں کہ یہاں پر جن چیزوں پہ ہم بلیو کرتے ہیں سینٹرلٹی آف اسلام، اس پہ کسی نے اپنا پیسہ نہیں لگا. یہ سارا پیسہ جس چیریٹی کے نام پہ آپ دے رہے ہیں، جن مدرسوں کے نام پر، میں اب اس پہ آپ کو کیا کہوں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، یا میں اگلا جملہ خمس ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کا اصل کہاں جا رہا ہے یہ نہیں پتا. جو اصل یہ کازز ہیں، یہ میرا پوائنٹ ہے. مین پیغام آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی اس میں انویسٹمنٹ صفر ہے. لیکن وہابیت تو دنیا جہاں میں پھیل رہی تھی، اور یہ بر صغیر میں اس کی آمد ہوئی 1700 کچھ میں 1750. جی تو اس زمانے میں تو امریکہ تھا ہی نہیں تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے ماڈرن دور میں وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں افغان جہاد ہوا اس وقت انہوں نے بھی، اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے سارا ملبہ ویسٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جتنی کچھ نہ کچھ ہوگی بات ماڈرن ایرا میں، not to blame the total shift the blame, I would not like to do that even as an American. لیکن یہ بات تو ہے کہ آپ کی جو ڈوگمیٹک سوچ ہے اس کے نیریٹو کو بہت پرچار ملا، اور جو پروگریسو سوچ ہے اس کو باہر سے اتنا سپورٹ نہیں ملا. یہ بات تو فیکٹ ہے. اچھا اوکے، آپ کی باری ہے. پیچھے جو صاحب. شکریہ جناب. میں چاہوں گا کہ جناب پرویز ہود بھائی ہمیشہ ان سے لرن کرتے ہیں، تھوڑی سی روشنی عطا کیجیے. دو مرحلوں میں 2 پوائنٹ ہیں صرف. ایک کہ ہم بے شک جارج بش کو دیکھیں، ابھی کنزیکٹیولی ان کے پرائم منسٹر کو دیکھیں، اسرائیل کو، ان کے جو رائٹ ونگ لیفٹ ونگ جو بھی ان کی پاور کے کوریڈور میں لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ریفرنس ہسٹوریکل دیتے ہیں اور وہ ہسٹری سے پاور گین کرتے ہیں. آپ نے جو ان کے ساتھ ایونٹ ہو چکے ہیں وہاں سے وہ پاور لیتے ہیں. دے نریٹ دے ایون شو ان دیر مینیفیسٹیشنز کہ جی ہمارے یہ ارادے ہیں، ہم نے ہسٹری میں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم نے اس طرح اوور کم کرنا ہے. تو historical events or are historical events or any narratives a power for the future and for powerful ہمارے اندر ایک طاقت دیتی ہے ہمیں یہ چیز کہ نہیں اس پہ آپ سے روشنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ کہ کیا آج کی دنیا میں جسٹس، یہ میرٹ کہہ رہے تھے، کمپیشن، جو بڑی بڑی قوموں نے جو کچھ اس دنیا کو بنا کے رکھ دیا ہے،
اور ہارورڈ اور MIT جو بڑے بڑے معیار ہیں امپارشل نالج ڈلیوری کے, امپارشل سائنٹیفک ریسرچ کے, امپارشل سائنٹیفک ڈسکوری, یہ آگے سے بات ہو رہی تھی کیوروسٹی, آف کورس بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں, لیکن ان کے بچوں کو ان کی سنڈیکیٹ میں سرٹیفکیٹ نہیں دیتی گریجویشن کے کہ جی یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ فار دا پیپل ہو آر بینگ وکٹمائزڈ بائی آل سینسز. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہم کبھی اس روٹ سے جہاں یہ سارے اس سے بڑی میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے, MIT, ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ بھی جب جسٹس کے لیے اس طرح بھی کھڑے نہ ہو سکیں اور وہ اجتماعی طور پہ ان کو پنش کریں کہ یو کین ناٹ گیٹ یور گریجویٹ سرٹیفکیٹس بیکاز یو ہیو ڈیمانسٹریٹڈ دس, تو ہم الٹیمیٹلی کہاں پہنچیں گے؟ سائنٹیفک سارا کچھ ہو گیا, وی آر آل پاورفل, لیکن اس کے بعد میں اگر اخلاقی طور پہ میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے اور اتنی بھی کلیکٹیولی, میں کلیکٹیولی کہہ رہا ہوں, مجھے رونا ہے کہ ان کی پریزیڈنٹ جس کے دور میں ہوا, شی واز فورسڈ ٹو ریزائن, شی واز سمنڈ بائی کانگریس, سینٹ, وہ خاتون جو تھی اب نیا آیا اس نے معافی مانگی ہے باقاعدہ. تو ہاؤ ڈو یو سی سر اباؤٹ دس؟ آپ کی دونوں باتوں میں بہت وزن ہے. ماضی کی داستانیں وہ انسان کی ذہن کو جکڑ لیتی ہیں اور اس پر وہ اثر ڈالتی ہیں جو آپ منطق اور دلیل سے نہیں ڈال سکتے. تو ہاں, اسرائیل میں اب یہ جو جنون پھیلایا گیا ہے پہلے نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے یہ رائٹ کی طرف گیا تو ویسے ویسے انہوں نے ماضی کی باتیں اٹھائی ہیں اور اس کو عام کی ہیں, اس کا پرچار کیا ہے. لہٰذا آج ایک زمانہ تھا جب اسرائیل میں یہ سوچ عام تھی کہ عرب کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو مسلمانوں جو یہودیوں کو ملتے ہیں, اور یہ ایک ماڈرن ڈیموکریٹک سٹیٹ بنے گا. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بین گورین کے زمانے میں یہ بات کھلم کھلا کہی جاتی تھی, لیکن اب نہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ کولمبیا یونیورسٹی جیسے ہے, یا امریکہ کی اب بہت سی یونیورسٹیوں میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, وہ اسرائیل کے خلاف بول نہیں سکتے, انہیں پتہ کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی, لیکن پھر بھی میرے خیال میں لوگ بول رہے ہیں. ادھر جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں MIT کے اندر, مجھے پتہ کہ کئی دنوں تک ادھر تالے لگے رہے, صرف وہ اسٹوڈنٹس اندر جا سکے جن کی کلاسیں ہوتی تھیں. مزاحمت ہے ادھر, اور ادھر زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے بنسبت ادھر کے. ادھر تو ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں, ادھر نسل کشی ہو رہی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے. پوری عرب دنیا بیٹھی ہوئی, اور آپ نے بھی اس بات پر بہت زور دیا. بالکل جی, میں اس میں ایڈیشن بات کروں گا. مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ شروع ہوا تو میری فیملی ممبرز نے بعض انہوں نے بڑے پوسٹر بنائے. اب میں ان کو نہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے جارج ٹاؤن جانا ہے بیٹی کو لے کے, اور وہ پوسٹر ہیں, اور تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ اب کیسا آگے ہوگا. مجھے پریشانی یہ تھی کہ اب ہم جارج ٹاؤن جائیں گے اور وہاں سارے بلیک اور براؤن بچے ہوں گے جو انہوں نے اٹھایا ہوگا, میری بچی بھی ان میں شامل ہوگی. میں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ وہاں 90%, میری بیٹی بیٹھی ہے مجھے کریکٹ کریں گے, آئی تھنک 90% آف دا پیپل ور وائٹ اور جوئش, جو فلسطینیوں کے حق میں کھڑے تھے. اور یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, جتنے لوگ وہاں چیلنج کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر بھی, اتنے واقعتاً مسلمان ملکوں میں شاید مل کے بھی نہ نکلے ہوں. تو اچھا, کتاب فریڈم آف اسپیچ یہ تو ایک بات ہے, اس میں آپ جو فرما رہے ہیں یہ درست ہے. وہاں یہ بہت بڑا تضاد سامنے آیا ہے کیونکہ وہاں جو فنڈنگ ہے یونیورسٹیوں کی وہ خاص جگہ سے ہو رہی ہے. لیکن جو مذہبی ویوز پہ, یہ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. کتاب جب میں نے لکھی انہوں نے 3 پروفیسروں کو دکھائی. ایک پروفیسر نے کہا, اعتراض کیا, کولمبیا یونیورسٹی کے مسلمان پروفیسر تھے. مجھے بعد انہوں نے ریویو میں لکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ اس کا سورس ہے کتاب کا, نہج البلاغہ تو ڈسپیوٹڈ ہے, نہ چھاپیں. دوسرے نے کسی اور نے دوبارہ ریویو کرائے گئے, چھپ گیا, کیونکہ 3 اسکالرز نے کہا کہ یہ کتاب اسکالرلی کریڈینشل سے پوری اترتی ہے. پاکستان میں جب اردو ترجمہ ہوا تو سب سے مشہور پبلشر نے دیکھا, انہوں نے مجھے 100 پیج انڈر لائن کر کے دیے کہ جناب یہ 100 پیج. میں نے کہا اس میں کوئی بات غلط ہے, سورس غلط ہے بات کا. انہوں نے کہا نہیں قبلہ, ہمارے بہت بڑا مدرسہ ہمارے پبلشنگ ہاؤس کے ساتھ ہے, یا کسی نے کچھ اور کا. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, جو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ریسرچ مذہبی ایشوز پہ ہے
وہ اپنی جگہ مکمل طور پر موجود ہے. سر آپ نے بات کی اپنی تاریخ کہ تاریخ اپنی پڑھ لو اور انڈیجینس تاریخ. تو جو رائٹر آپ نے نام بتائے وہ تو ہمارے رائٹر نہیں ہے, وہ عربوں کے ہیں یا کہیں اور علاقے. دوسری بات سر, اس بات کا تناظر اگر ایسا دیکھا جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہو, کیونکہ ہماری تاریخ تو تلوار اور اس سے ریلیٹڈ اور ورڈ ہے جس کے آخر میں بھی وار آتا ہے. تو سر اگر 50-60 سال بعد اس بلیک ہال میں کوئی بند آ جائے اور یہ کہے کہ خادم رضوی اور ابو بکر بغدادی کو پڑھ لے, اس کے اسلام کے لیے بہت خدمات ہے, تو یہ تو ایسی بات ہو. کیونکہ سر جب انڈسٹری ریولوشن اوپر آ رہی تھی اور چرچ اپنے آخری سانسیں لے رہے تھے, تو پادریوں نے عیسائیت کے بنیادی عقائد پڑھنے پر زور دیا گیا اور وہاں سے بنیاد پرستی کا کانسیپٹ آیا. لیکن ان لوگوں نے جو آگے گئے ہے اور اس لیول پہ آ گئے ہیں, تو ان لوگوں نے کسی مذہبی اور پرانے اپنے مذہبی تاریخ کو نہیں پڑھا, وہ فلسفیوں کے پیچھے چلے اور وہاں پر اچھا لٹریچر پروموٹ ہوا, تب جا کے ترقی کر گئے. تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں بہت اچھا میں تھوڑا سا حیران ہوں کہ میں نے 4 پرنسپلز بتائے تھے, آپ سب ایک پوائنٹ کے پیچھے پڑ گئے. میں نے کہا تھا پروموٹ ریلیجس لٹریسی, اس کا مطلب ہے ایجوکیشن. اس میں ہسٹری کا لفظ ایک دفعہ استعمال ہوا. دوسرا تھا بلڈ برجز آف ڈائلاگ, اپنی زبان میں ہی ڈائلاگ کریں گے. یہ آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو میں داد دے رہا ہوں سوال کی. فوکس آن جو کامن کاز ہے اور ریکلیم ایتھکس, جہاں کمپیشن جسٹس کی بات ہوئی. یہ چاروں ساتھ چلنا ہے نا. مسلمان ہماری عادت ہے, ہم اپنا کلچرل بھی ایک چیز اٹھا لیا, سمجھا میں نماز پڑھ لیا, میں چاہے ڈاکے ڈالتا رہوں. میں بڑے نمازیوں کو جانتا ہوں جو سب سے بڑے کرپٹ ہیں, ایک چیز اٹھا لی. نہیں, یہ 4 پرنسپلز ہیں, ان کو ساتھ 4 کو رکھیں گے. ہسٹری کے معنی دیکھیں, میں ہسٹری مثال کے طور پہ پاکستان کے طالب علم کو آج میں کہوں گا اس وقت کیا کتاب پڑھیں, میں انہیں کہوں گا یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں. میں آسان زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں فلاں کی کتاب پڑھیں. اوور آل سینس, انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, مجھے پرویز صاحب اس کی مدد کریں گے. میرے معنی یہ تھے, اور مجھے اچھا اپنے یہ کرٹیک سے میں نے اپنا اگلی تقریر کے لیے میرا اچھا موضوع مل گیا. میرا مطلب ہے وی نیڈ ٹو ہیو اے سینس آف ہسٹری. یہ جو سینس آف ہسٹری ہے میری یہ مراد ہے. اب اس کا اردو کیا بہترین ترجمہ ہوگا میں نہیں جانتا. حصے تاریخ تو ہے, لیکن تاریخ کا شعور, یہ عامر نے اس کا تاریخ کا شعور کام کیا سابیہ کا. بلکہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل آیا ہے کہ اگر آپ نے سیریا میں یہ اسد فیملی کا ڈاؤن فال دیکھنا ہے تو آپ ابن خلدون کے اسابیہ کو پڑھیں. تو یہ میری مراد ہے. ورنہ تو آپ نے صحیح فرمایا, جو تاریخ جس طرح سے ہماری لکھی گئی ہے وہ تو ڈیوائسو ہے. وہ ڈیوائسو کے لیے نہیں, تاریخ کو جوڑنے کے لیے بھی تو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مذہب سے, کیونکہ کتاب حضرت علی پہ ہے. میں نے یہ بڑے لوگوں سے پوچھا, میں نے اس کتاب میں لکھا کہ جس وقت بی بی فاطمہ زہرا کا انتقال کا وقت تھا, تو ان کا جو آخری وقت سب سے زیادہ خیال رکھا وہ اسماء بنت امیس تھی, جو حضرت ابو بکر کی اہلیہ تھیں. سب سے زیادہ انہوں نے خیال رکھا. میں نے بڑے پوچھا لوگوں سے, اہل سنت سے بھی اہل تشیع سے, کہ بڑا کامن پوائنٹ ہے یہ, جو لوگوں کو جوڑنے کا پیغام ہے وہ آپ مس کر دیتے ہیں, توڑنے کے بعد یاد رکھتے ہیں. تو سینس آف ہسٹری کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹریکیسی اور نوینس جاننا, کہ میں جو اوور آل ٹرینڈ اور تھیم ہے اس کو پہچانوں. یہ میری مراد ہے. نہ ابھی سوری, ابھی 3 آخری وقت ہمارے پاس ہے نہیں. آخر میں 3 آخری سوالات ہوں گے مختصر سے, اس کے بعد پھر ہمیں ختم کرنا ہوگا. جی بالکل, میں 8:15 ہو چکے. جی بسم اللہ, بالکل. میں اچھا 1 2 اور 3 آپ چلیے کمبائن کر لیں. جی تینوں اکٹھے. السلام علیکم سر. سر آئی ایم بیسیکلی اے گریجویٹ آف کیمسٹری, اور جس طرح آگے اسٹیج پہ بات چلی کہ ہمیں اپنے ذہن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, مطلب جو ابھی جس طرح سے بات ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کی, اس کے کنٹیکس میں جو اسرائیل کی جو پار ہے اس کے جو مسلس کا شو اپ ہو رہا ہے, لائک اس طرح کے ٹھیک ہے ہم اپنی آئیڈینٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں سارا کچھ, لیکن ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. لائک جب میں کیمسٹری میں تھا یونیورسٹی میں, تو جب میں کوئی ٹاپک پہ ریسرچ پیپر اسٹڈی کرتا تھا
تو وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہوتے تھے ان کے ریسرچرس وہ جیوز ہوتے تھے. تو اسی طرح اب میڈیکل میں بھی پہلے وہ ریڈ کراس کا ایک سمبل ہوتا تھا, تو ابھی وہ ان کا وہ جو 2 سنیکس ہیں ان کا سمبل ڈومینیٹ کر رہا ہے, خاص کر میڈیکل ریسرچ میں جو فارماکولوجی ہے. تو اب جس طرح سے بولا کہ عرب اتنے مطلب ان کے پاس ویلتھ بھی ہے بٹ پھر بھی وہ سیم ہی ہوئے ہیں, بول نہیں رہے, خاموشی ہر طرف. تو اس کا مطلب تو یہ نا کہ پھر ہم لوگ ہی ویک ہیں خود. تو پھر میرا کوشچن یہ تھا کہ وے فارورڈ آپ نے بتایا, تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مطلب میجر کیا کن پوائنٹس پہ جانا ہوگا؟ ٹھیک ہے اچھا جی ادھر. السلام علیکم سر, تھینک یو فار کمنگ ہیئر. میرا کوشچن یہ ہے کہ مہاتما گاندھی جو ریکنسیلیشن پہ یقین رکھتے تھے, جیسے آپ نے پوائنٹ بتائے, وہ کہتے ہیں کہ این آئی فار این آئی ول اونلی میک دی ہول ورلڈ بلائنڈ. تو ریکنسیلیشن تو خود بھائی صاحب سے میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں, جو پرابلم جس فریم ورک میں ہوتا ہے اسے اسی فریم ورک میں رہ کے سالو کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس دوسرے فریم ورک کو, فار ایگزامپل آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس فریم ورک سے باہر جا رہا ہے, مطلب میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ دونوں کے پوائنٹ کو اکٹھا کر کے تب ہم ریکنسیلیشن کے پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ کا سارا پوائنٹ مان لیا جائے, ان کا سارا پوائنٹ مان لیا جائے, تو شاید ہم کسی سلوشن کی طرف نہیں, تو ایک فل ڈبیٹ ہوگی. ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ اس مذہب کی اڈاپٹیبلٹی میں رہتے ہوئے ان کے پرابلم کے سلوشن کی طرف جانا ہوگا. آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے؟ تھینک یو. ٹھیک ادھر. تھینک یو جی. میرا سوال جو ہے وہ یہ سیکٹیرین جو اسٹرائف کی آپ بات کر رہے ہیں اور سیریا کے حوالے سے جو تھا, ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم جب یہ ہوئی تھی تو اس وقت یہ وہابیزم وغیرہ کی اسپانسرڈ جو تھے وہ فیکشنز تھے, لیکن اس مرتبہ ایک نئی فورس اٹھی ہے اسرائیل کے علاوہ اگر دیکھیں مسلمان ورلڈ میں, اینڈ دیٹ از ٹرکی, جنہوں نے اسپانسر کیا. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ وہ اس ڈائنامکس کو, سیکٹیرینزم کو آپ کے خیال میں مزید بڑھے گا ٹرکی کے اٹھنے کی وجہ سے, یا یہ کم ہوگا؟ آخری سوال کامنٹ لیتے ہیں. جی پروفیسر صاحب, آپ نے ایک تو یہ کہ آپ نے گورننس ماڈل کی بات کی, تو تھوڑا بہت گورننس ماڈل تو ہم اسلامی فالو کر رہے ہیں کہ ادھر سے معاویہ آتا تھا لشکر لے کے, ادھر سے ایک فوج آتی تھی, تو اب ہمارا بھی ایک صوبے سے گورنر یا چیف منسٹر آتا ہے اپنا لشکر لے کے, تو کچھ تو ہم فالو کر رہے ہیں. لیکن میری دوسری بات یہ تھی کہ وہ آپ نے کہا کہ آپ جو انٹرپریٹیشن فالو کرتے ہیں اس سے بہت بہتری آئے گی, یہ آپ نے کہا, اور آپ نے نام بھی لیا کچھ فلاسفرز کے. تو یہ تو ہر مذہبی بابا کہتا ہے کہ میری فلاسفی فالو کر لو تو بس ہر چیز کا حل ہو جائے گا. ان کا کلیم ہی یہی ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا حل ہے, بشرطے کہ میری آئیڈیالوجی فالو کرو, میری انٹرپریٹیشن فالو کرو. اور صرف اسلام کا نہیں, یہ لیفٹسٹ سے بھی آپ پوچھیں نا, ان بابوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہو کہ دیکھو سوویت یونین میں کمیونزم تھی, چائنا میں تھی, نہیں کمیونزم میں ہر چیز کا حل ہے لیکن میری انٹرپریٹیشن فالو کرو. تو ہر ایک کا مسئلہ یہی ہے کہ انٹرپریٹیشن میری فالو کرو تو اس میں ہر چیز کا حل ہے. بہت خوب. مختصر جو میرے نظر میں ہے, میرا اس ساری گفتگو سے مقصد آپ سے سیکھنا بھی تھا, تو میں بھی آپ کی طرح ہی طالب علم ہوں, تو جو میری گزارش ہے پیش کرتا ہوں. لیکن پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے دیکھیں گو بظاہر ہمارے ویوز میں ڈفرینٹ ہے. میں یہ اتنی زبردست کنورسیشن اس شہر میں, اس ملک میں بھی شاید کسی اور فورم پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ تبھی ہو رہی ہے جب ایک اوپننس ہے. چاہے ان کا ویو مختلف ہے, ان کو پتہ تھا میں نے کیا کتاب لکھی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ضرور اس کنورسیشن کو سپورٹ کریں گے. تو یہ سب سے پہلا اصول ہے, ججمنٹل نہیں ہونا. اگر یہ ججمنٹل ہو جاتے مجھ پہ یا میں ان پہ ہو جاتا تو کبھی گفتگو آگے نہ چلتی. ایک پرانا سوال رہ گیا تھا لوکل لینگویج کا. نہیں, لوکل لینگویج میں آپ نے بڑا اچھا یاد دلایا. میری نظر میں تو باچا خان سے بڑا مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آتا. باچا خان نے اپنی زبان میں کہا, بلے شاہ نے اپنی زبان میں کہا. ہم نے تو وہ کیونکہ اڈاپٹ کیا نا باہر, ہمارے مذہب کے ٹھیکیداروں نے ہمیں عربی کا اس لیے پیغام سکھایا کہ ان کا یہ عام لوگوں کو تو آتی نہیں ہے, ان کو تو عربی کا رٹا لگایا, ان کو ہم نے اس پہ کوٹ کر دیا, تو یہ ہم سے سوال تو کر نہیں سکتے. اگر بلے شاہ کو پڑھا ہوتا یا وارث کو یا بٹائی کو تو یا عبداللہ شاہ غازی کے پیغام کو, تو وہ سب لوکل پیغام تھا. یہ ڈسکنیکٹ ہی تب ہوا کہ جب آپ نے لوکل انڈیجنس وائسز کو, جنہوں نے مذہب عرب کلچر کا, جو عرب کلچر میں وہ ہمارا مذہب نہیں ہے اس لحاظ سے,
ہمارا جو انڈیجنس کلچر ہے اس کے ساتھ مذہب کا رنگ ملتا ہے اگر ہم اس کو اڈاپٹ کرتے, لیکن اس میں کسی نے انویسٹ نہیں کیا. انویسٹ وہ عرب والی بات میں ہوا. دوسری بات نالج, حل نالج ہے, حصول علم ہے. اچھا وہ کیوں ہوگا؟ بالکل بھائی نے اچھی بات کی, ہر بندہ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے. یہ بات آپ کو لے کے چلے گی جب اویئرنیس اور نالج اور ایجوکیشن ہوگی تو کلیکٹیو وزڈم کی جانب, کلیکٹیو وزڈم آپ کو کسی جانب لے کے جائے گی. ورنہ تو ظاہر ہے جو جہاں سے پیسے لے رہا ہے وہ وہاں کا بیان کرتا رہے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ جو حق کے اندر, اب یہ بات مذہبی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب کے فارمولے سے باہر, لیکن میں نے کچھ نہ کچھ تو اپنا بھی فارمولہ پیش کرنا ہے نا. جو حق ہے وہ حق کے اندر اتنی جاذبیت موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اچھا پتہ چل جائے گا, نہیں ہے کوئی اور پروڈکٹ لیں. اگر فرض کریں اسلام آپ کو یا آپ کے بیسک پرنسپلز آپ کو حق کی خاطر کھڑا ہونے کی خاطر, حق کی خاطر بیان دینے کی خاطر جسٹس پہ مجبور نہ کر سکے, تو پھر کوئی اور فارمولا ڈھونڈتے ہیں. کم از کم اس کو لاجیکل اینڈ تک تو پہنچائیں. اور میں صرف اینڈ کروں گا تاکہ میرا خیال ہے یہ مختصر جواب جاتے تھے. جس وقت آخری لمحہ تھا حضرت علی کا, تو جو انہوں نے فائنل اپنا پیش کیا اپنے بیٹے کو, جو فائنل ول دی, اس کے 4 جملے, میرا خیال ہے اس میں ہماری بہت سی باتوں کا جواب ہے. میرا خیال میں یہ وہ پیغام ہے. ابھی انگریزی میں وہ اردو پڑھی ہے ورژن, لیکن انگریزی اب سب ماشاء اللہ سمجھتے ہیں, عربی سے ایگزیکٹ ترجمہ ہے. حضرت علی نے کہا کہ ڈو ناٹ, آخری ان ہز فائنل مومنٹس, اب ان کا قاتل بھی سامنے خود رخصت ہو رہے ہیں, ڈو ناٹ سیک دس ورلڈ ایون اف اٹ سیکس یو, ڈو ناٹ ویپ فار اینی تھنگ دیٹ از ٹیکن اوے فرام یو, اسپیک دا ٹروتھ, show compassion for the orphan, succor those who are anxious. My prayer and my ritual, my life and my death belongs to God, the Lord of the world, who has no partner. Hold fast to the rope of God. Ab wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hold fast to the rope of God and avoid discord. I heard from Abul Qasim, yani unhone Hazur Akram se suna, Hazrat Ali keh rahe hain, the renewal of unity is better than all your prayer and fasting. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہنے آیا ہوں آپ کو. The renewal of unity is better than all your prayer and fasting. Fear God with regard to those who have a right to your protection and hospitality. کس کی ہے؟ Fear God with regard to the protection granted by your prophet, and do not allow the dhimmi to be oppressed among you. اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے, امام ہے, جا رہا ہے, تھوڑے سے کرسچن جیوز ہیں, وہ اپنے آخری جملے میں کہہ رہا ہے یہ کرسچن جیوز کو نہ کچھ کہنا, ان کو پروٹیکشن دینا. کیا پیغام ہے؟ Fear God with regard to the poor and the destitute, and give them share in your livelihood. آخری اب جملہ ہے, آپ نے بڑی زحمت کی. You must pursue harmony and generosity and avoid infighting, friction and fragmentation. یہ تینوں جملے میں نے نہیں لکھے, تینوں لفظ ایگزیکٹ عربک یہی ہیں. You must pursue harmony and generosity and avoid infighting, friction and fragmentation. I entrust you to God and I bid you farewell, and the mercy of God be upon you. بہت خوب. ڈاکٹر حسن عباس, ہم آپ کے بڑے مشکور اور ممنون ہیں. آپ جب دوبارہ آئیں گے پاکستان, اسلام آباد, تو آپ ضرور یہاں آئیے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ بات کر کے دل بھی خوش ہوتا ہے, ہم سیکھتے بھی ہیں آپ سے, اور یہ مکالمے ہونے چاہیے ایک خوشگوار ماحول میں. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ تمام حضرات, خواتین و حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو.